بتا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کلاس کے 5ویں روز پہ پہنچنے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. آج ہماری قرآن کلاس کا 5واں دن ہے اور اسی طرح جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ سورہ یاسین اور سورہ ملک ہے. تو آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے جائیں, ہم کچھ ہی دیر میں اس کا آغاز کرتے ہیں. شو نہیں ہو رہا. شامل ہوتے جائیں جی آپ لوگ میرے ساتھ, اور ہم اس کا بس کچھ ہی دیر میں آغاز کرنے والے ہیں. سورہ یاسین پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ ملک. یہی ترتیب ہے. سورہ یاسین 22ویں اور 23ویں سپارے میں ہے اور سورہ ملک جو ہے وہ 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے. ٹھیک ہے, آواز ٹھیک ہے. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین ہے, اس کا ایک رکوع تلاوت کر کے پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. یہ فریم اگر ٹھیک نہیں ہے, اگر سر میرا کٹ رہا ہے اوپر سے, تو اس کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں. اچھا جی, یہ اب ایک چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لائیو پروگرام ہوتا ہے اس میں کسی بھی وقت جو ہے وہ کوئی پرابلم بھی ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پر بارش ہو جاتی ہے, یا آج کل لوگ پتنگیں بڑی اڑا رہے ہیں, تو انٹرنیٹ کی جو تار ہوتی ہیں PTCL کی, وہ ڈور کے ساتھ اڑ جاتی ہے. اسی طرح پھر کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. پاکستان ہے, پاکستان میں کچھ بھی پاسبل ہے, جہاں بھونچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں. ہمارا حوصلہ دیکھو, ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں. تو یہ پاکستان ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم. تو یہاں کوئی بھی فیسیلیٹی جو ہے وہ پوری طرح اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو جو انٹرنیٹ ہے وہ ہم نے تو بہت اسٹرانگ انٹرنیٹ یہاں لگوایا ہوا ہے تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن پھر بھی اگر کوئی بالفرض خدا نخواستہ پرابلم ہوتا ہے, کسی دن ہم لیٹ ہو جاتے ہیں, یا کسی دن ویڈیو ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, آواز آنا کم ہو جاتی ہے, تو آپ لوگوں نے تحمل سے برداشت کرنا ہے. ہمارے یہاں پر وہ ٹیم چیک کر رہی ہے, اگر کوئی پرابلم ہوگا تو پھر ہم نئے سرے سے لائیو آئیں گے. ٹھیک ہے, اگر زیادہ پرابلم ہو گیا خدا نہ خواستہ, تو پھر اس دن کا جو سیشن ہے وہ ریکارڈ کر کے ہم یوٹیوب پر لگا دیں گے. تو یہ چیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ایسا پرابلم نہ ہو. لیکن اگر کبھی ویڈیو ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو ہم تو فوراً دوبارہ طور پہ لائیو آئیں گے اسی گروپ میں. اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اس کا بھی حل ہے کہ ہم اسی لیکچر کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ اویلیبل کر دیں گے, تو وہ آپ لیکچر سن سکیں گے. ایسی اگر سچویشن بن جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے مینٹلی انٹرنیٹ کے اندر اس سچویشن کے لیے تیار رہنا ہے. بعض دفعہ آپ کا انٹرنیٹ خراب ہوتا ہے, ہمارا نہیں خراب ہوتا. آپ کہتے ہیں جی ویڈیو ٹھیک نہیں آ رہی, ویڈیو بالکل ٹھیک آ رہی ہے, نیٹ بالکل اسٹرانگ ہے, آپ کے نیٹ میں ایشو ہوگا. لیکن یہاں سے جب کوئی پرابلم ہو تو پھر اس کے حل موجود ہیں, یا ہم سیکنڈ ٹائم لائیو آئیں گے, یا اگر وہ بھی نہ ہو سکے, زیادہ ایشو آ جائے, تو ہم یوٹیوب پہ اویلیبل کر دیں گے. تو آپ نے مینٹلی ان چیزوں کے لیے تیار رہنا ہے. انٹرنیٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, اور پھر اوپر سے یہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نمبر ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. پریشان نہیں ہونا, حوصلہ رکھیں, تسلی رکھیں. پھر بعض لوگ بہت زیادہ جی میری اٹینڈنس وہ نہیں لگی, یہ نہیں لگی, وہ نہیں لگی. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ادھر ہی ہیں. آپ تحمل سے اپنا پرابلم اٹینڈنس انچارج کو رکھیں. اگر وہ رپلائی نہیں کرتی یا کرتا تو صبر کر لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کو میسج کر لیں, ریمائنڈ کر لیں. 15 دن ہے, 15 دن کے بعد آگے پتہ نہیں کتنے دن ہے, تو آپ کی اٹینڈنس انشاءاللہ مینیج ہو جائے گی. کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. بس آپ رابطے میں رہیں اٹینڈنس انچارج سے, ان کو پرسو کرتے رہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہے نا, ایزی فیل کریں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. البتہ یہ میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ لیکچر ایمانداری سے اٹینڈ کریں, جھوٹی اٹینڈنس نہ لگائیں. مطلب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روزہ رکھ کے قرآن کلاس میں ایک سرٹیفکیٹ کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بولے. کتنا بڑا وہ گناہ گار, اور اس کو ہم کیا کہیں. تو اٹینڈنس آپ نے ایمانداری سے لگوانی ہے. اس پہ ہم آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں. باقی ہم انشاءاللہ ٹیسٹ بھی لیں گے, اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوگا. لیکن اصل اعتماد ہم آپ کے اوپر ہی کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ, ہم آپ کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں. وی ہیو فل ٹرسٹ آن یو کہ آپ جو ہے وہ
بڑے ایمانداری سے اٹینڈنس لگوائیں گے. لیکچر ہاف لیا ہے تو ہاف کہیں گے, فل لیا ہے تو فل کہیں گے, اور جو ہے وہ یہ کوئی بھی ہینکی پھینکی نہیں کریں گے. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر آپ قرآن کلاس کیوں لے رہے ہیں, ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو ہمیں آپ پہ پورا ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایمانداری سے اپنی اٹینڈنس لگوائیں, اور کوئی پرابلم ہوتا ہے تو رابطے میں رہیں, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. رپلائی نہیں آتا تو پریشان نہ ہو, رپلائی بھی آ جائے گا, دوبارہ اسے میسج کر دیں تو ایزی فیل کریں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ ذہن میں رکھیں. آغاز کرتے ہیں جی سورہ یاسین کا. سورہ یاسین اور سورہ ملک انشاءاللہ آج ہم نے کور کرنی ہے, اور کل کا جو لیکچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ لیکچر ہے, اور اس کے لیے آپ مینٹلی تیار ہو جائیں. اپنے دوستوں کزنس کو بھی پوری طرح انوائٹ کریں, کیونکہ ریگولر اسٹوڈنٹ تو ڈے 1 سے موجود ہے, اور جو باقی اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہ اب گروپ میں آ رہے ہیں, آ کے لیکچر لیں. کوئی ایک لیکچر لینا چاہتا ہے, 2 لینا چاہتا ہے, 4 لینا چاہتا ہے, کوئی اسپیسیفکلی صرف سورہ یوسف والا لینا چاہتا ہے, یا کوئی اس کا ایک چوائس ہے, تو جتنے جو ان سا مرضی رہے. پھر بعد میں یوٹیوب پہ بھی ہوتے ہیں, وہاں پر جا کے لے. لیکن جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں جو ڈے 1 سے جن کا ہم نے سیریمنیز کرنی ہے, تو ان کے لیے ہم نے واٹس ایپ گروپس بنائے تھے. باقی لوگوں کو اس واٹس ایپ گروپ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے جو لیٹ ہو چکے ہیں. وہ بس اسی گروپ میں آئیں اور یہاں پر لیکچرز لیں, سمپل, ٹھیک ہے. تو جو کل کا لیکچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دوستوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, کزنس کو کل کے لیے پکا کریں کہ کل والا لیکچر جو ہے نا وہ آپ نے لازمی سننا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں. خواہ ایک ہی دن کے لیے جو نئے لوگ آ رہے ہیں انہیں کہ ایک ہی دن سن لو, باقی کلاس تمہارا دل ہے نہ سننے, نہیں سننی نہ سنو, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن کل جو لیکچر ہے وہ مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام ہے. اسلام کے متعلق جو ہماری مسکنسیپشنز ہیں یوتھ کے اندر, ان کے پھر لاجیکل جوابات ہیں. تو کل والا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. انشاءاللہ آپ کی مسکنسیپشنز لیں گے بھی ہم, جو آپ کے سوال ہیں کوشش کریں گے ان کو بھی ایڈریس کریں. لیکن فی الحال اب آپ لیکچر پہ فوکس کریں, باقی باتیں لیکچر کے اینڈ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین وہ صورت ہے جس کو قرآن کا دل بھی کہا گیا ہے. یاسین قلب القرآن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی انہوں نے روایت کیا ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین کو اقرأوا یاسین علی امواتکم, کہ اپنے مردوں پر جو ہے سورہ یاسین کو پڑھا کرو, تلاوت کیا کرو. کیونکہ سورہ یاسین میں بیسیکلی عقائد کی درستگی ہے, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب بندہ مر جائے تو اس ٹائم بھی اسے عقائد درست ہوں, ٹھیک ہے. اور بار بار اس کی تلاوت کرنے کی جو تلقین ہے سورہ یاسین کو, اس کی جو فضیلت ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے, قرآن کا دھڑکتا ہوا دل ہے, تو اس کی یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر بیسیکلی بنیادی عقائد کو درست کیا گیا ہے. اور یہی بات الٹیمیٹلی یہ ایک ہی چیز ٹھیک کرنے والی ہوتی ہے, باقی ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں. دیکھیں نا, دل درست ہو جائے, جس طرح حدیث ہے کہ دل درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے. بیسیکلی جو مین آپ کی جو انجن ہے نا وہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو عقائد جو ہے نا وہ اسلام کا کہہ لیں کہ انجن ہے. وہ کسی بندے کے ٹھیک ہو جائیں, اللہ کے اسے پوری ذات و صفات کا اور توحید کا پورا اس کے سامنے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے نا, تو اس کے سارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. تو عقائد کی درستگی بڑی ضروری چیز ہے. اور مکی اور مدنی صورتوں کا جو فرق ہے نا, جو لوگ قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں نا, انہیں صورت پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی. کیوں؟ کیونکہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان میں بیسیکلی اللہ کی, قیامت کی, عقائد کی درستگی کی ہی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ کفار مکہ, آپ دیکھیں نبی اس قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اب ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے بس کوئی طائف کا واقعہ سنا ہوا ہے, غزوہ بدر کا واقعہ سنا ہوا ہے, بس وہی جو ہم نے نصاب کورس میں 2-4 واقعات سنے ہوئے اللہ کے نبی کے, وہی ہمیں آتے ہیں. قرآن اب جو ہے وہ 22 سال میں نازل ہوا ہے, اور وہ ساتھ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹائم حالات چل رہے تھے مکہ مدینہ میں, اس کے مطابق آیات نازل ہوتی آ رہی تھیں. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کو سمجھنا تو بڑا ضروری ہے, سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنا تو بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو مکی دور میں اللہ تعالیٰ چونکہ کفار مکہ تھے اللہ کے نبی کے سامنے, تو کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ وہی بات کہ اللہ ہے, قیامت نے آنا ہے, تم اللہ کی بندگی میں آ جاؤ, تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو یہ جو بنیادی عقائد ہے اس پہ فوکس ہوتا ہے, اور مکی صورتوں میں زیادہ کانٹینٹ یہی ہے. مدنی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر اسلامی احکامات ہیں, کیونکہ اسلامی ریاست اسٹیبلش ہو چکی تھی مدینہ کے اندر, ٹھیک ہے. یہودیوں سے معاہدہ ہو چکا تھا, ایک پوری ایک کہہ لیں کہ ایک فورس بن کے مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے. مکہ میں تو کمزور تھے, ٹھیک ہے نا, مکہ میں تو جو چاہتا تھا ان کو شہید کر دیتا تھا, لیکن مدینہ میں ایک اسٹیبلشڈ ایک ریاست, ایک فورس بن چکے تھے. تو پھر مدنی صورتوں کے اندر اب اس اسٹیٹ کو کس طرح قائم کرنا ہے, اس کے احکامات کیا ہیں, ٹھیک ہے نا, انٹرنیشنل قوانین, اسٹیٹ کے قوانین, قوموں سے معاہدے, جنگیں, ٹھیک ہے, نکاح, طلاق, یہ چیزیں پھر آگے ساری اسلام کا یہ والے احکام جو ہیں وہ مدنی صورتوں کے اندر ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سورہ یاسین مکی ہے, یا بعض کی تحقیق کے مطابق کہ یہ مکہ کے آخری ادوار میں آئی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین یہی اس سورت کا نام ہے. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اب آپ دیکھیں, اب میں نے آپ کو پھر کہا کہ سیرت کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. اب آپ تھوڑا سا نا
امیجن کریں کہ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے۔ 3 باتیں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، یہ والقرآن، یہ واو سے قسم آتی ہے، قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ اب آپ نے سچویشن اللہ کے نبی کی دیکھنی ہے اور آپ کو پتہ چلے گی اس ٹائم کیا سچویشن تھی۔ مکی دور تھا اور اللہ کے نبی کی حالت یہ تھی کہ ظلم اور تشدد کی انتہا تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا تکلیف نہیں دی گئی، کتنے صحابہ کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، نبی اللہ کے نبی کے اوپر نعوذ باللہ اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، کتنے صحابیوں کو مارا پیٹا گیا جب اسلام کا آغاز ہوا اوپنلی، کیا کیا نہ کیا۔ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کے جو رشتے تھے وہ طے پا چکے تھے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، تو ابو لہب نے جو ہے، جو ان کا چچا تھا، دونوں کو وہ رشتہ ختم کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایک دکھ، پھر حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، ابو طالب کی وفات ہوئی، عام الحزن، پھر اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا، ٹھیک ہے نا، معاشی بائیکاٹ کیا گیا، اور وہ شیب ابی طالب گھاٹی کے اندر 3 سال رہے، 3 سال ایک جیل کی کیفیت میں رہے، مطلب ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ سچویشن دیکھیں کہ ظلم اور تشدد کی انتہا ہے، گنتی کے چند لوگوں کے سوا پورے مکے نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا ہے، دشمن ہو گئے ہیں، اپنے خاندان والے دشمن ہو چکے ہیں۔ اب یہ حالات چل رہے ہیں اور دکھوں پر دکھ آ رہے ہیں، مصائب پر مصائب آ رہے ہیں، تکلیفوں پر تکلیفیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بات سننے کو راضی نہیں ہے اور آزمائشیں علیحدہ ہیں۔ اب اس صورتحال میں اب ایک دائی جو ہے، جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کے نبی کن حالات سے گزر رہے ہوں گے۔ اب ایسی صورتحال میں اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں تیرے نال ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ اب آپ دیکھیں نا، کانٹیکسٹ میں جائیں گے، بیک گراؤنڈ میں جائیں گے کہ چل کیا رہا ہے مکہ میں، اور اب الفاظ دیکھیں قرآن کے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی پورے مکہ نے ریجیکٹ کر دیا، تو پھر کیا ہے، تمہارا اللہ گواہی دیتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ مکہ والے نہیں مانتے تم اللہ کے رسول ہو، تو تمہارا خدا مانتا ہے، پوری کائنات کا خدا مانتا ہے، مشرکین کا خدا مانتا ہے، پورے مکہ کا مالک مانتا ہے، پوری دنیا کا، کائنات کا خدا مانتا ہے کہ تم رسول ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے دنیاوی غلام اگر نہیں مانتے تو پھر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس بندے کو ڈائریکٹلی اللہ تھپکی دے رہا ہو، وہ موٹیویشن لیول کہاں تک چلا جاتا ہے، بندہ کتنا بوسٹ اپ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کو کہا گیا ہے کہ قرآن مومنین کو بوسٹ کر دیتا ہے۔ اب جو بھی بندہ اس فیلڈ میں ہے نا، جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے، اور جب اسے مصائب آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب وہ لوگوں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لوگ اس پہ تانے مارتے ہیں، تو قرآن اس کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آئے ہوئے ہیں، یہ موٹیویشن نہیں ہے، قرآن موٹیویشن ہے، قرآن کی آیات موٹیویشن ہے۔ اللہ کے نبی کو قرآن کہتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اس قرآن کی قسم تم رسول ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تیرے نال ہوں۔ اگر آپ پھنسے ہو نا مشکل حالات میں، بریک اپ ہو جائے یا آپ کہہ لیں کہ آپ فیلئر ہو جائے، بہت آپ پریشان اور ڈپریس ہوں، اور آپ کا کوئی دوست آپ کے ہاتھ پکڑ کے کہے تگڑا ہو، میں تیرے نال ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشانی کس بات کی، تو یقین کریں 2 کلو خون بڑھ جاتا ہے۔ بندے کو 2 محبت کے الفاظ، 2 محبت کے جملے اور 2 اپنی افیکشن اور اپنا ساتھ دینے کی یقین دہانی بندے کو موٹیویٹ کر دیتی۔ تو جہاں پر اللہ رسول کو کہہ رہا ہو کہ قسم ہے قرآن کی کہ تم رسولوں میں سے ہو، آپ اندازہ کریں۔ پھر اگلے الفاظ سے بھی عجیب ہے کہ یہ آیات کسی بھی دین کے دائی کا کتنا حوصلہ بڑھاتی کہ ڈرنا نہیں ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے، یہ ساری پاورز، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، خدا ہمارا ہے، تمہارے ساتھ جو طاقت ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ یہ ہے بیسیکلی ایٹیٹیوڈ بندہ مومن کا، ٹھیک ہے نا، جس کا خدا ہو اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی حوصلہ افزا آیات ہیں اللہ کے نبی کے لیے، بالخصوص اس سچویشن میں جو مکہ میں آ گئی تھی۔ انک لمن المرسلین، تم رسولوں میں سے ہو۔ انسان گواہی دے نہ دیں، اللہ گواہی دے گا کہ تم رسولوں میں سے ہو۔ اور پھر آگے کیا بات کی، علی صراط مستقیم، تم سیدھے رستے پر ہو۔ یہ ساری دنیا غلط رستے پہ ہے، تم سیدھے رستے پہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے، کہیں بالکل جو ہے وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سیدھے رستے پہ ہو۔ جہاں آپ کو کوئی بڑا بندہ کہہ دے کہ آپ کے ابا جان آپ کو کہہ دیں، آپ کا کوئی ٹیچر کہہ دے بچے تو ٹھیک جا رہا ہے، تو صحیح جا رہا ہے، بالکل تو نے صحیح راہ لی ہے، تیری ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے،
تو یہ کتنی موٹیویشن ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً تم رسولوں میں سے ہو قسم کھا کے, اور پھر کہا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ ہو. باقی سارے یہ ابو جہل وغیرہ اور جتنے خاندان والے تمہارے جنہوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا, اور یہ سارا جو انجوائے کرتے پھر رہے ہیں پورے مکہ میں, ٹھٹھے اڑا رہے ہیں, تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے, تم سیدھے راستے پہ ہو. حق کا راستہ تو مصائب سے بھرا پڑا ہے. آگے کیا کہا, تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے. اب ایک سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ تیرے ساتھ جو بندہ ہے نا, تیرے ساتھ جو ذات ہے, وہ غالب ہے اور رحیم ہے. اب دیکھیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پہلے کس نے دیا؟ سب سے پہلے حضرت علی نے, کہ جب کہا کہ میری ٹانگیں دکھتی ہیں لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں. پورے خاندان نے ساتھ نہ دیا. اب آپ کبھی مشکل میں ہوں اور بہت ذرا مشکل میں پھنسے ہوں تو آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ سپورٹ لیتے ہیں, کسی تنظیم سے سپورٹ لیتے ہیں کہ میرا یہ حقوق, میرا مسئلہ حل کرا دے, یا کسی ایسے بندے سے جس کے لنکس ہیں اس سے سپورٹ لیتے ہیں, یا کوئی بندہ تھوڑا سا پاورفل ہے اس سے سپورٹ لیتے ہیں. آپ بہت زیادہ مشکل میں پھنسے ہوں اور ایک بہت زیادہ کوئی ماڑا سا آدمی, کمزور سا آدمی جو ہے وہ کہے کہ کوئی نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں, ہیں کوئی نہیں مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, تو آپ کہیں گے یار تم کیا میرا مسئلہ حل کرے گا. آپ اس پہ ہنسیں گے کہ بھائی مجھے چھوڑ دو, تم میرے مسئلے حل نہیں کر سکتے. تم خود کمزور ہے, تم خود اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر سکتا, تو میرا مسئلہ حل کرے گا. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ذات تیرے ساتھ ہے وہ تو پوری کائنات کی مالک ہے, اس سے زیادہ سٹرانگ تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں. ایک غالب اور رحیم ہستی, ڈومیننٹ ہستی, پوری کائنات کا بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. تمہیں کس بات کی ٹینشن؟ اتنی بڑی سپورٹ, اتنی بڑی پاور تمہارے ساتھ ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ قرآن کتنا موٹیویٹ کرتا ہے بندے کو, کتنا بوسٹ اپ کرتا ہے. اور موٹیویشن قرآن میں ہی ہے. دین پر چلنے کے لیے موٹیویشن قرآن میں ہے, دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے موٹیویشن قرآن میں ہے, اور دین کا علم بردار بننے کے لیے اگر موٹیویشن ہے تو وہ اس قرآن کے اندر ہے. اس قرآن کو پڑھیں اور موٹیویٹ ہو کر دنیا پہ چھا جائیں. سبق پر پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تنزیل العزیز الرحیم, سیدھے راستے پہ ہو اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے. آگے چلیں جی, تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا, قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاکہ ہم خبردار کریں اس کو جو خبردار نہیں ہوا. ہم قرآن کلب سوسائٹی یہی کر رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کو پاکستان کے قرآن کے ذریعے خبردار کر رہے ہیں, اللہ سے ڈرا رہے ہیں, اللہ کی طرف لا رہے ہیں, اور ان کے یوتھ کے مسائل کو قرآن کی روشنی میں ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن آیا ہی خبردار کرنے کے لیے ہے کہ بھئی یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, زندگی کا مقصد کچھ اور ہے, زندگی کے راستے کچھ اور ہیں, تم کن کاموں میں لگے ہوئے ہو. تو قرآن کا بیسیکلی آنا ہی اس لیے ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پہ لفافہ لپیٹ کے یا بہت اچھے غلاف میں, اس کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کے ٹاپ پہ رکھ دیں, ٹھیک ہے نا, اور کبھی اس کو پڑھیں ہی نہ, بس رمضان میں کھولنے کی باری آئی اور رمضان میں بھی کھولیں تو بس تلاوت کر لیں. قرآن اس لیے نہیں آیا. قرآن کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو. قرآن ان قوموں کو لیڈ کرنے آیا ہے. قرآن دنیا کے اندر بادشاہت کے لیے آیا ہے. قرآن ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے آیا ہے. حدیث ہے کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج دیتا ہے, اور اسی قرآن کی وجہ سے, اس قرآن کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو زوال کا شکار کرتا ہے. پاکستان کے تمام مسائل کا جو جڑ ہے نا, دانشور جتنے مرضی یہ اینکر پرسن جیو ایئر وے پہ بیٹھ کے جو مرضی باتیں کریں کہ جی یہ وجہ ہے مہنگائی کی, یہ وجہ ہے بے روزگاری کی, یہ وجہ ہے بدامنی کی, پاکستان کے تمام مسائل کا جو جڑ ہے نا وہ قرآن سے دوری ہے. اینڈ دس از دا اونلی سولوشن. یہی سولوشن ہے. کوئی لیڈر, کوئی حکمران آپ کو سولوشن نہیں دے سکتا. جو لیڈر اس کی بات کرے گا نا, جو اس کی رہنمائی میں قوم کو لیڈ کرے گا, وہی لیڈر ہے. آگے لیڈر کی صفات بھی آنی ہے, ذرا حوصلہ رکھیے گا. تو یہ قرآن ہے بھائی سولوشن ہمارا, مسلمانوں کا, پوری, صرف پاکستان کا نہیں, پاکستان تو اسپیسیفکلی بنا ہی کلمے کے نام پر ہے نا, اس پہ تو بدرجہ اولا یہ بات آتی ہے کہ آپ کا سولوشن وہی ہے جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے. لیکن پوری دنیا کا, پوری مسلم امہ کا سولوشن, ایون تمام کافروں کی, پوری دنیا کے سسٹم کا سولوشن یہ قرآن ہے. یہ قرآن پوری دنیا کو چلانے کے لیے آیا اور انسانوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے آیا, اور کوئی سولوشن نہیں ہے, جتنے مرضی تبصرے کر لو. تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ یا عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں, اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں, اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے, انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. ان کے لیے یکساں ہے, تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے.
تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت۔ اچھا اب سنیے جی، اب جو آگے بات آ رہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیے۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں، وہی والے جو ہم نے پہلے اس بارے میں پڑھے تھے، جن کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے کہ ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب ان کی قرآن کو دعوت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر تو عذاب کا فیصلہ چسپاں کر دیا میں نے، عذاب ان پر پکا مستحق ہو گئے ہیں۔ اب ان کی کیفیت ایسی ہے کہ ان کی گردنوں میں توق ہے۔ جب گردن میں توق ڈال جائے نا تو انسان سٹریچ ہو جاتا ہے، بالکل سیدھا، وہ جھک نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ نیچے دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی مثال سے یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی گردنوں کے اندر توق ہے اور اب یہ حق کے آگے جھک نہیں سکتے، اللہ کے آگے جھک نہیں سکتے۔ ان کی گردنوں میں سریے آ گئے ہیں غرور اور تکبر کے، نافرمانی کے۔ اب یہ انہیں قرآن کی بات سنتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، عمل کی طرف ہی آتے ہی نہیں ہے۔ ان کو میں نے مطلب ہدایت سے دور ہی کر دیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی، اب صرف توق ہی نہیں، اب ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے۔ یعنی ایک تو وہ جس طرح قیدی نہیں ہوتا، قیدی کہ ایک تو وہ گردن تک جکڑا ہوا ہے، پھر اس کے آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، یعنی کہ وہ جس روش پر چل پڑے ہیں نا، اب وہ اس روش سے واپس نہیں آ سکتے، اب وہ اسی پوزیشن میں رہیں گے، اس پوزیشن میں ہے، کیونکہ ان کے کرتوت اس طرح کے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس حد تک ہٹ درمی کی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب ذرا انہیں اور گناہ کرنے دو، ان کا عذاب میں ذرا صحیح طرح تیار کرتا ہوں۔ جب انسان ایک حد سے آگے نکل جاتا ہے نا، یہ جو اب دیکھیں آپ محسوس کریں، ہم جو گناہ کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں، جب ہم نئے نئے آتے ہیں اور جناب ہم ماحول دیکھتے ہیں اور انجوائمنٹ شروع کرتے ہیں نا، تو شروع میں تو ہم ڈرے سہمے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم روٹین میں ایک چیز شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہوا، میرے پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا، میرا تو کوئی عزیز نہیں مرا، میری تو کسی سیمیسٹر میں سپلی نہیں آئی، میرے تو کام چل رہے ہیں۔ تو ہم حوصلہ پکڑتے ہیں، کوئی یار کچھ بھی نہیں ہوتا، ایویں بات ہے کہ ایویں پھنس جاؤ گے، اور موج بھی کرتے رہو اور سارا کچھ ٹھیک بھی چلتا رہو، یعنی ہمارے معاملات ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، ہم گناہوں کے رستے پہ ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے معاملات ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ مین پوائنٹ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کرنے دے، کرنے دے، کرنے دے، کرنے دے، میں صحیح طرح اس کا عذاب تیار کر رہا ہوتا ہوں۔ تو جب کوئی آدمی، جب کوئی ذات ناراض ہوتی ہے نا، ناراض، تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ جب انسان دوسرے سے ناراض ہوتا ہے نا تو وہ خاموش، جب بندہ بولنا ہی چھوڑ دے نا تو اٹ مینس کہ اب تو وہ اس سے بالکل مایوس ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں آزمائش آ رہی ہے نا، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی سیٹ بیک آ رہے ہیں، کوئی جھٹکے آ رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ اللہ ابھی آپ سے پوری طرح ناراض نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں نہ ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا اور آپ کے معاملات بالکل سیٹ جا رہے ہیں، تو یہ اطمینان کی بات نہیں ہے، یہ پریشانی کی بات ہے۔ اگر آپ گناہ کے رستے پہ ہیں، اگر آپ ٹھیک ہیں پھر تو ٹھیک بات ہے، لیکن اگر آپ گناہ مسلسل کری جا رہے ہیں اور آپ کے سیمیسٹر بھی پورے لگ رہے ہیں، پاس بھی ہو رہے ہیں، ٹاپ و ٹاپ بھی جا رہے ہیں نا، تو اٹ مینس کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے، جلنے دو اس کو، اب اس کے لیے کوئی بڑا عذاب تیار ہو رہا ہے۔ اب وہ اسی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھ دیا، ٹھیک ہے اب اس نے نہیں پلٹنا، اب یہ کرتا رہے گناہ، ذرا اس کو تسلی کرنے دے۔ پہلے اس بارے میں ہم نے پڑھا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کرتا ہے کہ اب یہ انہیں جانے دو، جانے دو، یہ جتنا آگے جتنا یہ اس گڑھے میں جاتے ہیں انہیں جانے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں جھٹکے نہیں مارتا کہ یہ پلٹ آئیں، وہ ایک پوزیشن انسان پہ آ جاتی ہے، اور وہ پوزیشن انسان کے اپنے کرتوتوں اور مسلسل کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس لیے کہا تھا کہ منافقین کی سیکنڈ کیٹیگری میں جاتے تک دیر نہیں لگتی، پلٹ آئیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے، ایک ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہیں، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ دیکھیں وہ شخص جو نصیحت کی پیروی کرے، جو قرآن سن لے اور پھر تگڑا ہو، ہمت کرے۔ بھئی قرآن سننے کے بعد ہمت ہی کرنی ہے، ریڈی کرے اپنے آپ کو مینٹلی تیار کرے کہ بس ٹھیک ہے اب میں نے بات سن لی، اب عمل ہوگا، اب میری زندگی چینج ہوگی، اب میں نے جو صحیح باتیں ان کی طرف آنا ہے، بھاڑ میں جائے سارا کچھ، بھاڑ میں جائے پچھلی روٹین، جو پچھلے غلط دوست ہیں، غلط ایکٹیویٹیز ہیں، اب میں نے قرآن سن لیا تو اب میں نے اصل بات کی طرف آنا ہے۔ اس کے لیے جگرا چاہیے، اس کے لیے قوت فیصلہ چاہیے، یہ کسی اتھو پتھو ایرے گہرے کا کام نہیں ہے،
ان ذالک من عزم الامور، حکیم لقمان میں ہم نے پڑھا تھا کہ تم انہیں خبردار کرو، تو وہی شخص خبردار ہوگا جس میں جگرا ہوگا، ہدی للمتقین، جس میں حق کو سمجھنے کی تمیز ہوگی، جو حق بات سن کر پھر اس پہ عمل کرنے کا جگرا رکھتا ہوگا۔ جو بیچارہ بات سن لے اور اتنا کمزور ہو کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، وہ بھائی پھر وہ نہیں کر سکتا۔ ہمت دکھاؤ، تگڑے ہو، ویسے تو بڑی ہمت دکھاتے ہو، جب لڑائی ہو جاتی ہے تب تو بڑے بن رہے ہوتے ہو، ہمت دکھاؤ اس کام میں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی میں لانے میں، یہ ہے ہمت۔ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، پہلوان وہ نہیں ہے جو لڑائی میں دوسرے کو پچھاڑ دے۔ بیسیکلی اندر جو یہ بگڑا ہوا گھوڑا ہے نا، اس کو نال پہ نائے، پھر آپ کو مانیں گے کہ آپ بہت طاقتور ہیں، آپ نے اس کو بڑے موزی کا مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ تو وہی شخص خبردار ہوتا ہے، قرآن سمجھ کے، قرآن سن کے وہی شخص ٹھیک ہوتا ہے جس میں جگرا ہو ٹھیک ہونے کا، جس میں حق بات کو سننے کی تمیز ہو اور پھر حق میں چلنے کا اس کے اندر ارادہ اور قوت فیصلہ اور عزم ہو، وہی شخص قرآن سے خبردار ہوتا ہے۔ یہ کمزور شخص، یہ ضعیف شخص، یہ ایم کرنے والے شخص، یہ بہانے ڈھونڈنے والے شخص، یہ قرآن کی بات سن کے عمل نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے جو ہے وہ شیکلز توڑنے پڑتے ہیں۔ اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اس سے پھر کیا کرو، جو یہ ہمت کر جائے نا، پھر اسے مغفرت کی اور ان جنتوں کی جس کا سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں ذکر ہے، اس بدلے کی خوشخبری سنا دو۔ آگے چلیں۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اب آپ ذرا سنیے، اب آپ یہ آیات کیا کہتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن تو مردوں نے زندہ ہونا ہے۔ اچھا بھائی، سب نے زندہ ہونا ہے، جو کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مرنا ہے، اور اس کے بعد سب نے زندہ ہونا ہے، سب نے زندہ ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا حساب جو ہے وہ اللہ کو دینا ہے۔ دروازہ بند کر دیں۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ باتیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کا ریکارڈ رکھ رہا ہے، ایک ایک چیز ہمارے عمل کے اندر، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اب یہ باتیں جب اللہ کے نبی کے صحابہ سنتے ہوں گے تو شاید انہیں یقین کرنا مشکل ہوتا ہو، کیونکہ اس دور میں تو ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اس دور میں تو جناب اس طرح کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ یار بندہ جو بات کرتا ہے اس کا ریکارڈ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن 2020 کے نوجوان کو اس بات پہ یقین کرنے میں کیا مسئلہ ہے کہ میرے ایک ایک عمل کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، میرے ایک ایک عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ فیس بک یوز کرتے ہیں؟ فیس بک پہ آپ ایکٹیویٹی لاگ میں جائیے گا ذرا، وہ آپ کو ایک ایک چیز بتا دے گی کہ آپ نے کس ٹائم کون سی چیز لائک کی، کون سی چیز سین کی، کون سی چیز کامنٹ کی، ٹھیک ہے، آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں وہی آپ کی نیوز فیڈ میں آتی ہیں، آپ کا انٹرسٹ فیس بک پڑھ لیتی ہے، آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی اس نے محفوظ کی ہوتی ہے۔ آپ اپنی فیس بک اگر آپ نے 2014 میں بنائی ہے تو 2015 تک، 2014 سے لے کے آنورڈ جو آپ چیزیں شیئر کرتے آ رہے ہیں وہ ساری چیزیں فیس بک نے محفوظ کی ہیں۔ تو جب انسان ایک انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے تو اللہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ چپ کے ذریعے سے ٹریک ہو رہے ہیں، آپ کے موبائل میں جو سم ہے، آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ چپ والا، اس کے ذریعے سے وہ پولیس بتا سکتی ہے کہ آپ اس ٹائم کدھر ہیں، کس سے کیا بات کر رہے ہیں۔ جب انسان 2020 میں انسان کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے تو کیا اللہ نہیں رکھ سکتا؟ وہ جو تمام انسانوں کا خالق ہے، جب اس نے اپنی کریشن کو اتنی پاور دے دی ہے کہ وہ دوسرے کا ریکارڈ رکھ لیتا ہے تو خود کریٹر نہیں ہے کام کر سکتا؟ یہ باتیں ہمارے لیے ان پہ یقین کرنا کوئی مشکل رہ گیا۔ اب ذرا آپ سمجھیں تو صحیح کہ ایک ایک عمل، جو عمل تم کر رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، جو تم فیس بک اور یوٹیوب پہ کر رہے ہو، جو تم انٹرنیٹ پہ کر رہے ہو، وہ لکھا جا رہا ہے۔ یو کین ناٹ ڈیلیٹ یور انٹرنیٹ ہسٹری فرام اللہ۔ اللہ سے آپ اپنی انٹرنیٹ ہسٹری نہیں ڈیلیٹ کر سکتے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک سوچ، آپ دوستوں میں کیا کر رہے ہیں، آپ تنہائی میں کیا کر رہے ہیں۔ آگے کیا ہو رہا ہے؟ آگے ایک اور بات، اگر بھائی دیکھیں بات اتنی ہوتی نا تو بات چلیں پھر کسی حد تک ٹھیک تھی کہ میں جو کر رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے، وہ ریکارڈ میں ہے، اس کا حساب ہونا ہے۔ اگلی بات بھائی اس سے بھی خطرناک ہے، اس سے بھی خطرناک ہے۔ اور نوجوانوں یہ ذرا سنو، آج پوائنٹ آ رہا ہے، آج پوائنٹ بڑا زور کا آ رہا ہے، ذرا ہمت کر کے سن لو۔ اگلی بات جو کیا کہی ہے اللہ نے، جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس سے جو افیکٹ اگلے پر پڑ رہا ہے نا، آپ جو کرتوت کر رہے ہیں اس کے جو اثرات آپ کے انوائرمنٹ میں بن رہے ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ میں رکھ رہا ہے، وہ بھی آپ کے پلے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ ٹک ٹاک پہ ناچ رہے ہیں، اب وہ جو آپ کا ٹک ٹاک پہ ناچنا جتنے لوگوں نے دیکھا، جتنے لوگوں نے وہ سنا، جتنے لوگوں نے اس کو شیئر کیا، وہ سارا گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں میری فالوئنگ بڑھ رہی ہے، میں مشہور ہو رہا ہوں۔ خدا کا نام لو یار،
آپ جو غلط گانا شیئر کر رہے ہیں نا، واٹس ایپ پہ پھینک رہے ہیں اگلے کو غلط ویڈیو، اور فیس بک پہ، وہ جس نے دیکھی اس کا گناہ اس کو تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ رہا ہے. اس کے بعد جتنی شیئر ہوتی گئی وہ ساری آپ خوش ہو رہے ہیں، میری شیئرنگ بڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. آپ کے عمل کے جو اثرات آگے پھیل رہے ہیں نا، یعنی آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا شریف لڑکا خراب ہو گیا ہے تو اس نے ساری زندگی جتنے گناہ کیے وہ آپ کے کھاتے میں بھی آئیں گے. بھائی یہ باتیں آسان ہیں؟ اپنے گناہ تھوڑے ہیں، اپنے گناہ کنٹرول ہوتے ہیں. کجا یہ کہ ہم اس کے اثار بھی ثبت کرنا شروع کر دیں اور اس کی شیئرنگ بھی اور اس کی لائکنگ بھی شروع کروا دیں. مطلب ایک بندہ اس بات سے پہچانا جائے کہ یہ جناب یہ ناچ گانے بڑے اچھے کرتا ہے اور سارے اس کو فالو کر رہے ہوں، تو وہ کتنا اپنے اکاؤنٹ میں ثواب لے کے آ رہا ہے، ذرا مجھے بتائیں. اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ میرے اعمال، یہاں تو بات ہے کہ ان اعمال کے جو اثرات ہیں جو آگے پھیل رہے ہیں، تو یہ غلط ایونٹس، غلط ایکٹیویٹیز اور ان کے اثرات جو آگے پھیلتے ہیں اور جو آگے موٹیویشن، دوسرے کو، اپنے دوست کو غلط کام کے لیے موٹیویٹ کرنا، آپ اندازہ تو کریں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، دوسرے کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں. یہی معاملہ برائی کا. بڑی خطرناک باتیں ہیں. وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. میں نے کہا تھا نا یہ سورہ یاسین ہے. اگر آپ اپنے یہ عقیدہ ہی درست کر لینا، بیسیکلی یہ قرآن کا دل ہے کہ آپ کو قرآن کا کرکس بتاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. اتنی ہی بات ہی بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے. اچھا مجھے بعض لوگ بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی لیکچر بڑی تیز آپ کر رہے ہیں. میرے بھائی میں کیا کروں؟ دیکھیں اب سورہ یاسین ختم کرنی ہے، سورہ ملک ختم کرنی ہے، تو بات یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کی تفصیل اور ڈیپلی میں جانا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے. اصل بات اگر آپ سمجھ لیں تو یہ کافی ہے. اصل بات کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں اللہ کے بندے ہیں، آپ نے اللہ کی ماننی اور اللہ کے پاس جانا ہے. یہ اصل بات ہے. یہ اگر آپ کو ایک لیکچر میں ہی سمجھ آ جاتی ہے نا تو آپ کا کام ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 15 دن ریگولر کلاس اٹینڈ کر کے سرٹیفکیٹ لے جائے، قرآن لے جائے، سرمنی اٹینڈ کر لے اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو اسے اس قرآن کلاس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. ہم اپنے مشن میں پھر کامیاب نہیں ہوئے. اور جو بندہ ایک لیکچر بھی لے کے بات سمجھ جائے نا اور اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے وہ کامیاب ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور بات سمپل ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے بات یہی ہے. دیکھیں نا جس کو بات سمجھ آئی ہوتی ہے نا اس کا کیا، میں آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. جس کو سمجھ آ جاتی ہے اس کے لیے پھر یہ آگے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے یہ چیز نہیں رہتی. پھر وہ سوال نہیں کرتا، پھر وہ کام کرتا ہے. تو ہم نے تو تیز سے چلنا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے. بات آپ کو مین بات تو سمجھ آ گئی، وہ تو آپ کو کب سے سمجھ آ گئی. تو بات یہ ہے، ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ جنگ بدر کا واقعہ ہے. جنگ ہو رہی ہے جناب، تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں. ایک صحابی عمیر بن حمام وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے کھجوریں کھا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کیا جگرا، ہم بڑے بنتے ہیں جناب، اسی فلانے نو انج کر دیتا ہے 4 بندے زیادہ آ جائیں تو ہم بھاگ جاتے ہیں وہاں سے لڑائی میں. یہ تو ہماری حالت ہے. ہم دیکھ کے لڑتے ہیں کہ یہاں پر بندے کم ہے کہ زیادہ ہیں، اور بڑے پاورفل اور دلیر بنتے ہیں. اور پھر جناب ریپ سانگ لگا لیتے ہیں، اسی جناب انہیں قتل کیتے تھے، انج کیتا پلے کاک بھی نہیں. تو وہ صحابی جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ میں کھجوریں کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اللہ کے نبی ان کے ساتھ تھے. اب وہ صحابی اللہ کے نبی کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی اگر میں اس جنگ کی صفوں میں گھس جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں، لڑ کے کٹ کے شہید ہو جاؤں، تو اللہ کے نبی مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا جنت ملے گی. انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اچھا اب آپ دیکھیں نا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جی اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، اسلام کا سافٹ امیج پیش کرنا شروع کر دینا کہ کسی طرح قائل کر لیں. بھائی اسلام واضح ہے، نیک اعمال جنت، برے اعمال جہنم. اللہ کے نبی نے کہا جنت ملے گی. صحابی نے کہا اچھا جنت ملے گی. فوراً کھجوریں چھوڑی، سیدھا اس جنگ میں گھسے، دلیروں کی طرح لڑتے گئے یہاں تک کہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے. تو بات سمپل ہے، انہیں بات سمجھ آ گئی کہ جنت ملے گی. نیک اعمال کرنے، اللہ کے دین کے لیے لڑنا بھی ہے، اللہ کے دین پر چلنا بھی ہے. دیٹس آل. تو بھائی بات چھوٹی سی ہے جس کو سمجھ آ جائے، اور جس کو نہ سمجھ آئے وہ پھر اندر گھستا رہے، وہ مزید گمراہ ہی ہوگا، وہ فلسفوں میں ہی پڑ جائے گا. تو بات سمپل ہے. تو ہم نے تو اس کو گزارنا ہے اور تیز چلنا ہے. شروع میں سورہ فاتحہ کی ذرا تفصیل کر لی ہے کچھ آیات کی، تو اب تو ہم نے تیز چلنا ہے. تو چلے جی آگے. ہم یقیناً جو ہر چیز ہم نے انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول ہے. تب ایک قصہ آ رہا ہے، ایک بستی کا قصہ ہے. اس بستی کے متعلق کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ شام کی بستی ہے، لیکن پھر اس کو تحقیق کے اندر ریجیکٹ بھی کیا گیا ہے. اب ہمیں نہیں پتا، تفصیل میں یہ لکھا ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں.
جو آپ کے پاس تفہیم القرآن اگر ایپ ہے، کہ اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ بھئی وہ بستی تھی کوئی، اصل بات اس میں سمجھنے کی یہی ہے کہ اس بستی کے اندر جو واقعہ ہوا اس میں ہمارے لیے سمجھنے کا کیا ہے. اب وہ کس طریقے کا واقعہ ہے، کس سن کا واقعہ ہے، کیا نام تھے ان لوگوں کے، یہ اس سے بحث نہیں ہے. بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. اچھا جی، آگے کیا ہوا؟ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جملہ ہم اکثر درسوں کے آخر میں سنتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. اب ایک بستی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا ہے اور اس بستی نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا بھیجا ہے اور انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہماری بات مانو، ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف آ جاؤ، ہماری اطاعت کرو. بستی والوں نے کیا کہا کہ نہیں، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. یعنی اب آپ کو ہدایت دینے کے لیے فرشتے ہیں. اب بھی یہ بتائیں کہ اگر کوئی فرشتہ ہدایت دینے کے لیے آ جائے تو ہم تو ویسے ہی ڈر کے اس کی بات مان لیں گے، بھائی یہ مجھے کھائی نہ جائے. تو بندہ نیچرلی جو ہے طبیعت کے لحاظ سے اسی کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے جو اس جیسا ہو. اگر خود اللہ آ جاتا زمین پر اور انسانوں کو کہتا کہ جی سارے جو ہے وہ اللہ کے بندے بن جاؤ، تو کون ایسا رہ جاتا جو اللہ کا بندہ نہ بنتا؟ پھر آپشن بچی تھی کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسانوں ہی کو سلیکٹ کیا کہ یہ انسانوں کی رہنمائی کرائیں. دیکھیں نا، ہم یوتھ ہیں تو آپ میرے ساتھ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی عمر کے ساتھ بندے کے ساتھ یا اپنی ایج گروپ کے ساتھ یا اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ انسان کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. اب انسان کو کوئی جانور رہنمائی دینے آ جاتا یا کوئی اور طرح کی مخلوق رہنمائی دینے آ جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسانوں کو ہی سلیکٹ کیا ہے کہ جو انہی جیسے ہوں، اسی طرح کھاتے پیتے ہوں، اسی طرح جناب اٹھتے بیٹھتے ہوں، انسانوں کی طرح کے ہی ہوں، انسان ہوں، لیکن وہ انبیاء ہوں. یہ ان کے درجے کی بلندی ہے، ان پہ وحی آتی ہو، وہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہو اور وہ اپنے کریکٹر سے ثابت کریں تو تبھی انسان اس طرف آئیں گے نا، ٹھیک ہے نا. تو وہی لیڈ کر سکتا ہے نا. تو انہوں نے یہ عجیب سا بھونڈا سا اعتراض کیا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ یعنی اب فرشتے اور جن آئے تمہیں بات منوانے. تو خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم نے یوتھ تک قرآن کا پیغام صاف صاف پہنچا دینا ہے. ہم نے آپ کو بتا دینا ہے کہ بھئی قرآن یہ کہتا ہے اور یہ جو چل رہا ہے نا ہمارے ماحول میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہماری سوسائٹی میں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم آپ کے اندر ایک چنگاری جلانا چاہتے ہیں جو آپ کو چنگاری ساری زندگی موٹیویٹ رکھے کہ میں نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آگے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. آگے آپ جانے، آپ کا خدا جانے، آپ کی زندگی جانے، آپ کی مرضی. ہم تو ہمارا رشتہ تو اس 15 دن کے بعد ٹوٹ جائے گا. ہم تو بس آپ کو قرآن سے جوڑنے آئے تھے. اگر آپ کے اندر چنگاری جل جاتی ہے، کوئی آگ جلتی ہے، تو یہ قرآن پھر آپ کو ساری زندگی تھامے رکھے گا اگر آپ اس کو تھامے رکھیں. تو ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا. دین کے ہر دائی کا کام ہوتا ہے پیغام پہنچانا. زبردستی عمل کرانا دین کے دائی کا کام نہیں ہے. آگے حساب کتاب اللہ لے گا. اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے پت سمجھتے ہیں. اب بستی والے انبیاء کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں، کہ تم جو یہ مولوی آگے ہو نا، ان کو نکالو یہاں سے، تم نحوس ہو تو ہمارے لیے. اس طرح آج بھی باتیں کی جاتی ہیں. یہ ایک ہی چیز چلی آ رہی ہے صدیوں سے. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. اللہ والوں کو اول روز سے سزائیں ملتی رہی ہیں، ملتی رہیں گی. حق کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آگے آپ حق کے راستے پہ چلیں گے تو آگے آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے. اس میں مصائب پریشانیاں تو آئیں گی. یہ تو ایڈونچر ہے، یہ تو ایپک سٹوری ہے. جو بھائی اس طرف آئے گا اس کی تو پھر ایڈونچر بنے گا پھر، لیکن اس کے خدا اس کے ساتھ ہے. پھر لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تمہاری فالبت تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. انبیاء نے کہا تم عجیب لوگ ہو، تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. تمہاری جو فالبت ہے وہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. تم حد سے گزر رہے ہو، تم حدوں میں رہنا نہیں چاہتے، تم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا نہیں چاہتے، تم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہماری بات نہیں مانتے. اچھا، حق کو قبول کرنے سے جو چیز روکتی ہے نا، جو چیز آپ کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے، جو چیز آپ کو یہ انجوائمنٹ کرنے سے، عیاشی کرنے سے، حرام کاریاں کرنے سے
حرام کاریاں کرتے رہنے پہ آمادہ کرتی ہے نا، وہ چیز ہے آپ کی خواہش. آپ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتے. تو قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، خواہشات کو ایک ضابطے میں لاؤ اور خواہشات کو قربان کرنا سیکھو. اور تمہارے اندر یہ کیپیسٹی ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں بنایا اور اللہ نے تمہیں یہ کیپیسٹی دی ہے. تمہارے اندر ایک چنگاری ہے، تم نے جلانی ہے. تمہارے اندر ایک شیر ہے جو سویا ہوا ہے. تم بکری بن چکے ہو لیکن تمہارے اندر شیر ہے. تم نے شیر کو جگانا ہے اور دھاڑنا ہے اور ہمت کرنی ہے اور جرأت دکھانی. انسان اصل میں اپنی خواہشات کا غلام رہنا چاہتا ہے. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم میں سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک رستے پر ہے. اب یہ بڑا عجیب واقعہ آ رہا ہے. میں اس واقعے کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے آگے پھر میں تیز چلوں گا. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا. اب وہ نا ڈائلاگ ہو رہا ہے انبیاء کا اور بستی والوں کا. اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تم بعد آ جاؤ نہیں تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. یہاں تک بات آ گئی ہے، یعنی کہ سچویشن خراب ہو چکی ہے. حالات کنڈیشن بڑی نازک صورتحال پر پہنچ گئی ہے. کیا حالات بن گئے ہیں کہ انبیاء کو وہ بستی اپنی بستی سے نکالنے کے لیے ریڈی ہو گئی ہے، اس طرح اللہ کے نبی کو نکالا گیا مکہ سے. آپ دیکھیں نا، آپ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت پڑھنا کتنا ضروری ہے. کہ اللہ کے نبی کو اگر مکہ سے نکالنے والی سچویشن پیدا ہو گئی ہے نا، تو پہلے بھی انبیاء کو بستیوں سے نکالا جاتا رہا ہے. دیکھیں نا، یہ ایک گروپ چلا آ رہا ہے انبیاء کا. یہ ایک فیملی ہے سمجھ لیں، کہ جنہوں نے دنیا میں ایک جیسا رویہ دیکھا ہے دنیا والوں کی طرف سے. تو دیکھیں آپ ریلیٹ کر رہے ہیں نا اب کہ قرآن سیرت سے کتنا کنیکٹ ہے، اللہ کے نبی کی زندگی سے کتنا کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اصل اسی طرح ہر دین کے دائی کے ساتھ قرآن اسی طرح چلتا ہے. اسی طرح اس کی رہنمائی قدم قدم پہ موٹیویشنل رہنمائی اور مصائب پر حوصلہ. اسی طرح جب آپ دین کا دائی بنتے ہیں تو آپ قرآن کے ساتھ گویا کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر قرآن اور آپ ہوتے ہیں اور آپ چلتے چلے جاتے ہیں اور ایک دن پھر آپ جنت میں پہنچ جاتے ہیں. بڑا خوبصورت رستہ ہے یہ. اور قرآن بڑا خوبصورت ساتھی ہے، بڑا خوبصورت پارٹنر ہے اگر آپ اس قرآن کو اپنا پارٹنر بنائیں. تو کیا ہے جی، اتنے میں شہر کے دور دراز، اچھا جی ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے، سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے، سچویشن ہو چکی ہے خراب. اب کیا ہوتا ہے کہ شہر کے دوسرے کونے سے ایک بندہ بھاگا ہوا آتا ہے، اسی شہر کا ہوتا ہے لیکن بھاگا ہوا آتا ہے، اور بڑی عجیب کیفیت میں وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے رکو 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 رکو. سچویشن کو ٹیکل کرتا ہے. وہ نہیں 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 نہیں، یہ انبیاء ہیں، ان کو نہیں مارنا، ان کو سنگسار نہیں کرنا، باز آ جاؤ، تم بہت غلط کام کرنے لگے ہو. وہ انہی شہر کا بندہ، اسی شہر کا بندہ، اسی بستی کا بندہ دوسرے کنارے سے بھاگا بھاگا آتا ہے انہیں بچانے کے لیے. اب ذرا آپ سچویشن کو امیجن کریں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. آگے کیا ہوتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک رستے پر ہے. اچھا کسی بندے کو جج کرنا ہو نا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے، تو اس کا جج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کیا یہ اس کام سے کوئی پیسے تو نہیں کما رہا. ہم نے تو دین کے نام پہ دکانیں بھی تو کھولی ہوئی ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہوں گے باتیں. کیا کوئی اس نام سے پیسے تو نہیں کما رہا؟ تو اس بندے نے جو بات کی نا، بستی والوں کو سمجھائی کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہے، یہ تمہیں دین کی دعوت دینے کے کوئی پیسے نہیں لے رہے، الٹا اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں. یہی ان کا 1 نمبر ہونے کی، یہی ان کا حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یار یہ کسی مفاد کے لیے، ذاتی خرچ کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، تمہاری اصلاح کے لیے کر رہے ہیں. تو یہی پوائنٹ اٹھایا اس بندے نے کہ اے بستی والو، ان انبیاء کی بات مانو، یہ تم سے کوئی پیسے تو لے نہیں رہے اس بات کے کرنے کے، یا انہیں کوئی بندہ کوئی فنڈنگ کر رہا ہے یا کوئی پیسے دے رہا ہے اور انہیں اس کام کا کوئی فائدہ ہے تو اس لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو پہلا پوائنٹ اس نے یہ کہا. اور دوسرا کہا کہ اور ٹھیک راستے پہ اور بات کوئی غلط کر رہے ہیں، کوئی قتل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی زنا کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. یہ تو سمپل سی میں تمہیں گناہوں کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں. ایک دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایک تو یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، یہ آپ کو ناچنے گانے کی دعوت نہیں دے رہے، یہ آپ کا کوئی کنسرٹ کروانے نہیں آئے ہوئے، یہ تو آپ کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دے رہے ہیں اور اس کام کے کوئی پیسے بھی نہیں لے رہے. تو یہی 2 باتیں کافی ہیں کہ یہ سچے ہیں اور یہ حق پر ہیں. تو اس نے یہ 2 پوائنٹ اٹھائے. اب آگے کیا ہوا؟ آخر کیوں نہ، اب یہ وہی بندہ کہہ رہا ہے، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی. میں دوسرے خداؤں کو خدا بنا لوں تمہاری طرح، اور اگر اللہ چاہے کہ میں اگر جہنم کا حقدار ہوں تو یہ جو بت ہیں یہ میری شفاعت کریں گے، یہ جو پیر ہیں یہ میری شفاعت کریں گے مجھے اللہ سے بچانے میں، یہ مجھے اللہ سے بچائیں گے؟ نہیں.
نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، نہ وہ ان کی شفاعت کسی کام آ سکتی ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ اب اس بستی میں جہاں سچویشن یہ ہے، کفر اتنا زیادہ ہے، باطل اتنا زیادہ ہے، جھوٹ اتنا زیادہ ہے، مکاری اتنی زیادہ ہے کہ انبیاء کو بھی نہیں بخش رہے، انبیاء کو بھی وہ سنسار کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس بستی میں اسی شہر کا ایک بندہ یہ کرج دکھاتا ہے، یہ جگرے دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں انبیاء کے ساتھ ہوں، جو کرنا ہے کر لو، اور ہمارے الفاظ میں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، میں انبیاء کے ساتھ ہوں۔ یہ کرج چاہیے، یہ کرج اور یہ جرت چاہیے کسی حق بات کو سپورٹ کرنے میں۔ اب اسے پتا تھا کہ جب میں نے یہ بات کی نا تو ہونا کیا ہے، لیکن اس نے جرت دکھائی، اسی بستی کا بندہ تھا۔ اب آپ دیکھیں اس پوری بستی میں کتنے بندے حق پر تھے؟ وہ 3 نبی اور ایک وہ بندہ جس نے اس بستی میں سے ان کو سپورٹ کیا تھا۔ باقی ساری بستی اگر گانے سن رہی ہے، بے حیائیاں کر رہی ہے، شرک کر رہی ہے، فراڈ کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کن 4 کو سکسیسفل کہا؟ 3 انبیاء اور ایک بندہ اس بستی سے لیا۔ یعنی اس بستی میں بس صرف اتنی سی خیر رہ گئی تھی کہ ایک بندہ کام کا تھا، باقی ساری بستی کو اللہ نے ریجیکٹ کر دی۔ تو اہل حق ہمیشہ ہی تھوڑے ہوتے ہیں، حق بات کو سپورٹ کرنے والے ہمیشہ ہی تھوڑے، باقی زیادہ عیاشیاں ہی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآن میں بار بار آئی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، زیادہ لوگ بات نہیں مانتے۔ تو کیا ہوا؟ اس نے اوپنلی اعلان کر دیا کہ جی تم ان کو سپورٹ کرو، یہ حق پر ہیں، تم ان کو سنسار نہیں کرو گے، میں ان کی سپورٹ میں کھڑا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، میں تمہاری بستی کا ہوں۔ لیکن اس نے اوپنلی ایمان کا اعلان کر دیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ اور ساتھ کیا کیا؟ ان کے بتوں کی بے عزتی بھی کر دی کہ یہ تمہارے بت، یہ مجھے اللہ سے بچائیں گے۔ یعنی کہ اس وقت کی جو سب سے معزز چیز تھی ان کی، اس کی ساروں کے سامنے بے عزتی بھی کر دی۔ یہ کری اور یہ جرت اس نے دکھائی، تو پھر کیا ہوا؟ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ باتیں کی، کوئی اٹھا ہوگا، کوئی بدبخت تلوار اٹھائی ہوگی، نیزہ اٹھایا ہوگا، اس کے سینے میں گھونپ دیا ہوگا۔ اب آپ سچویشن دیکھیں کیا بن گئی ہے کہ انبیاء کو سنسار کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، بالکل لڑائی کی کیفیت بن گئی ہے۔ ایک بندہ بستی سے اٹھا، اس نے کہا نہ 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 یہ کام نہیں کرنا، میں نے کہا تہاڈی ایسی کی تیسی، اس نے فوراً ان کو نیزے سے اس بندے کو شہید کر دیا۔ اس طرح کے وہ لوگ تھے۔ اب کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی وہ شہید ہوا ہے نا، آگے اللہ تعالیٰ اس کی بات کرتا ہے، اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ دا مومنٹ ہی امبریس مارٹائرڈم، جس طرح ہی وہ شہید ہوا، ساتھ ہی آواز آئی جنت میں داخل ہو جا۔ جو کرج دکھانا تھی، جو جرت دکھانی تھی، وہ دکھا لی، تیرا امتحان ہو گیا، اب جنت انجوائے کر۔ ساتھ ہی آواز آئی، جیسے ہی اس کو نیزہ گیا اس کے اندر، تلوار سے اس کی گردن، جس طرح بھی وہ شہید ہوا وٹ ایور، ساتھ ہی آواز آئی داخل ہو جا جنت میں۔ تو یہی امتحان ہے کہ جرت کے ساتھ اس حق پر چلنا ہے، اور اس حق پر آنے والی مشکلات کو جو اپنوں کی طرف سے آتی ہیں، جو پراؤں کی طرف سے آتی ہیں، برداشت کرنا۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور مرنے کے بعد جنتیں آپ کی منتظر ہے۔ داخل ہو جا جنت میں، قیل ادخل الجنہ۔ اور جب اس نے جنت دیکھی نا، یہ چوٹ لگی، یہ اس کی شہادت ہوئی، یہ آواز آئی جنت میں داخل ہو جا، اور سامنے اس کے جنت آ گئی، اس کے سامنے جنت کی ہوائیں آ گئی۔ اس نے فوراً کیا بات کی؟ قال یا لیت قومی یعلمون۔ اس نے کہا کاش میری قوم اس جنت کو جانتی ہوتی، کاش میری قوم نے یہ دیکھا ہوتا جو میں نے ابھی دیکھا ہے۔ یہ جناب پتہ نہیں کن لڑکیوں کے پیچھے اور کن عیاشیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اصل مزہ تو یہاں پر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی لڑکا ذرا بہت زیادہ انجوائمنٹ کرتا ہو تو کہ بھائی تو نے آج کیا کیا ہے، وہ کہ میں نے آج یہ کیا، وہ جانے دے یار تو نے کیا کیا ہے، وہ میں جو کرتا ہوں اصل مزہ تو وہ ہے، وہ تیرا تو لیول ہی کوئی نہیں ہے، ادھر زیادہ مزہ ہے۔ تو جو جنت میں چلا جائے گا نا، وہ کہے گا یار یہ دنیا والے کیا کرتے رہے۔ اس نے جب جنت دیکھی تو اس نے کہا کاش میری قوم جانتی ہوتی کہ میں کتنا زیادہ کامیاب ہوا ہوں، اور میں کتنے ٹھیک راستے پر تھا، اور جو میں نے جرت دکھائی ہے حق کے لیے میرے کتنے کام آئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی۔ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ہمیں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ جناب صرف اپنا گھر بار، بس روٹی کماؤ اور بس اپنے گھر بار اور فیملی کی فکر کرو اور بس اس دنیا سے چلے جاؤ۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، اسے اپنی قوم کی، اپنے دوستوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی فکر ہوتی ہے، وہ ان کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ سمجھے بات؟ تو اسے اپنی قوم کا اس ٹائم بھی دکھ تھا کہ میری قوم نے کتنی بدبختی کی کہ میری قوم نے اللہ کے دین کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور ہمیں بھی یہی دکھ ہے کہ ان پاکستانی نوجوانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔
ہمیں بھی یہی دکھ ہے. اے پاکستانی یوتھ، اس قرآن کی طرف آ جاؤ. یہ ٹک ٹاک شک ٹاک چھوڑو، اصل مقصد کی طرف آؤ، اصل بات کی طرف آؤ. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ چھوڑو، یہ ناچ گانے چھوڑو، اس کتاب کی طرف آؤ. کاش تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کتاب کیا ہے، اور کاش تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کتاب کو عمل کرنے کے نتیجے میں جو جنتیں ہیں وہ کیا ہے. کاش یہ بندہ، وہ بندہ جو انبیاء کو سپورٹ کر کے شہید ہوا تھا، وہ پوری پاکستانی قوم کو یہ پیغام دے گیا کہ کاش تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کدھر ہو اور میں جو رستہ اختیار کیا تھا وہ کتنا کامیابی کا رستہ ہے. کاش. لیکن اللہ کرے ہمیں معلوم ہو جائے، مجھے معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ ٹھیک بات کیا ہے. تو آگے کیا ہوا جی؟ آگے چلتے ہیں جی. بڑا خوبصورت آخر کار اللہ آگے کیا ہوا، پھر ہوا کہ آگے اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. اب یہ ذلت نہیں ہے دین پر چلنا، دین پر چلنا عزت ہے، شرمانے کی بات نہیں ہے. عزتیں تو ان العزت للہ جمیعا، اور وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے. یہ عزتیں دھوکہ ہیں. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی. اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مہر لگانی تھی. فائنل فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم نے نہ انبیاء کی مانی اور نہ اس بندے کی مانی جس نے انبیاء کو سپورٹ کیا. تو اس سے یہ بھی پوائنٹ نکلتا ہے کہ آپ کے سوسائٹی میں جو اچھے لوگ ہیں نا، جو اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، باصیت سٹیزن، باصیت شہری، یہ آپ کا فرض ہے آپ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوں، آپ تگڑے ہوں، ان کے ساتھ ہوں. آپ خود یہ کام نہیں کر رہے تو کوئی اور یہ کام کر رہا ہے اور اس کے لیے پلیٹ فارم بنایا اور اس نے ہمت کیا، تو آپ کا کام ہے اس کو سپورٹ کرنا. یہ بندہ ہمیں یہ پیغام دے گیا ہے کہ ہر اہل حق کی سپورٹ کرو. میں کسی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پارٹی کی سپورٹ نہ کرو اور اس پارٹی کی سپورٹ نہ کرو. جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، جو لوگ پاکستان میں اچھا کام کر رہے ہیں، وہ کسی جماعت کے ہیں، میں کہتا ہوں آپ ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ میں کسی پارٹی کا نہیں، میں قرآن کی پارٹی کا ہوں. جو اچھا کام کر رہا ہے نا اس ملک میں، آپ اس کو سپورٹ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ خالص اس کے اندر ذاتی غرض نہیں ہے، یہ کسی پیسے کے لیے، ذاتی فیم کے لیے یہ کام نہیں کر رہا، یہ ٹھیک رستے پہ ہے، تو آپ کا فرض ہے جس طرح اس نے انبیاء کو سپورٹ کیا تھا آپ بھی ان کو سپورٹ کریں، آپ ان کے ساتھ نہ رہیں، آپ ان کے دست و بازو بنیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی. بس ایک دھماکہ ہوا. اب اس بستی میں ایک دھماکہ ہوا، ساری ان کی ٹیکنالوجی، ساری ان کی طاقت اڑ کے رہ گئی. کیا ہوا؟ اور یکا یک وہ سب بھج کر رہ گئے، فیوز ہو گئے. افسوس بندوں کے حال پر، یا حسرتن علی العباد. جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندوں پر افسوس ہے، یہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ فلم و ڈراموں میں دیکھتے ہیں، آپ ریپ سانگز میں دیکھتے ہیں، اسلامی احکامات، حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، شرم نہیں آتی. حالانکہ اسلام کا مذاق اڑانے والا جو عمل ہے نا، جو ہمیں نوجوانوں میں ٹرینڈ دیا جا رہا ہے کہ جناب میمز بنا دو اور مذاق اڑا دو ہر چیز کا، داڑھی کا اڑا دو، پردے کا اڑا دو، فلانے درس کا اڑا دو، فلانے مولوی کا اڑا دو. وہ بھائی یہ مذاق نہیں ہے، یہ کفریہ کام ہے. یعنی کہ کسی آپ، یہ تھوڑی بات ہے کہ آپ اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہے، یہ تھوڑی بات ہے. اب آپ اس حد تک ہٹ درم ہو گئے کہ اب آپ مذاق اڑانے کی طرف آ گئے. خدا کے لیے اس طرف تو نہ جاؤ، اس طرف تو نہ جاؤ، مذاق کی طرف تو نہ جاؤ. افسوس بندوں کے حال پر کہ نہ اسلام پر عمل کرتے ہیں، اور جو انبیاء آتے ہیں ان کا الٹا مذاق اڑاتے ہیں. الٹا جو کر رہے ہوتے ہیں اسلام پر عمل، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ تو حالات ہیں. تو کیا ہوا؟ افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنے ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. اس سب کو ایک ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. اب وہ 4 لوگ حق پر تھے، باقی ساری بستی عذاب کا شکار ہوئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو بندہ چلا جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا. ذرا سوچو، قوم عاد کہاں گئی، قوم سمود کہاں گئی؟ امریکہ سے پہلے رشیا سپر پاور تھی، اس سے پہلے برٹش تھی، اس سے پہلے مسلمان تھے. کتنی سپر پاوریں آئیں، ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی. منگولز کا کسی دور میں بڑا دور رہا ہے، ختم ہو گئی. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جو اس دنیا سے چلا گیا وہ کبھی واپس آیا نہیں آیا. جو قومیں بڑی بڑی پاورفل، فرعون چلا گیا، نمرود چلا گیا، سکندر اعظم چلا گیا، واپس آیا؟ ہر کسی کو موت کھا گئی، اس کا ذکر بھی نہیں رہا. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. اب مین باتیں تو بھائی ہو گئی ہیں، اب میں تیز سے چلوں گا. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا ہے، انہیں پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. ایون آپ کیمسٹری میں بھی چلے جائیں تو وہ نیوٹران، پروٹران اور نیگیٹو اور پازیٹیو کے جوڑے ہیں. ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. کیڑوں کے جوڑے ہیں، انسانوں کے جوڑے ہیں. جوڑا جوڑا مینس میل اینڈ فیمیل، میل اینڈ فیمیل، میل اینڈ فیمیل، نر اور مادہ، یا جوڑے کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. تو پاک وہ ذات ہے جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے.
یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے, ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے, اور سورج اور وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. یعنی یہ ایک کتاب خود نہیں بن سکتی. کوئی بندہ کہے کہ یہ کتاب خود ہی بن گئی ہے, آپ اسے بیوقوفی کہیں گے نا. بھئی یہ کتاب ہے, اس کی بائنڈنگ ہوئی ہے, اس کے اوپر پرنٹنگ ہوئی ہے, اس کو لکھا گیا ہے, یہ مشین میں گئی ہے, یہ پھر خریدی گئی ہے, پھر یہ ادھر آئی ہے, پورے پروسیس کے تھرو یہ کتاب بنی ہے, اس پہ کاغذ لگا ہے, اس کے اوپر انک لگی ہے, پھر یہ کتاب بنی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری دنیا خود ہی بن گئی ہے اور یہ سارا نظام خود ہی چلا جا رہا ہے؟ کتنی بیوقوفانہ بات. تو آپ کو جب اس دنیا پہ آپ غور و فکر کرتے ہیں, سورج کا ٹائم پہ آنا, چاند کا ٹائم پہ آنا, دن رات کا آنا, دن رات کا آنا, دن کا آنا, کبھی رات ساری دن ہی رات رہی ہو, کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو دن رات کا آنا جانا ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے, اللہ ہے, اور وہ اس کو چلا رہا ہے اور زبردست طریقے سے چلا رہا ہے. سورہ ہم نے کل پڑھا کہ ایک گھر چلانا کتنا مشکل ہے, آیت الکرسی میں پڑھا, اور اللہ تعالیٰ پوری للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو اس بات کی سورہ یاسین کہتی ہے کہ ان پہ غور و فکر کرو, اور اس بات کو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ دنیا اللہ کی اور اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے, اور مقصد کیا ہے؟ وہ قرآن ہے, وہ یہ ہدایت ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے, ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں. اچھا جی, چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں, یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. 14 صدیاں پرانی کتاب ہے, لیکن اللہ بتا رہا ہے چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں, اور وہ گھٹتا 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 بالکل پتلا کھجور کی شاخ کی طرح کرایا جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے, اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے, یعنی کبھی آپس میں کسی کی ٹکر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا, سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں, سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. یہ آیت نوٹ کر لیں, اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں. کل فی فلک یسبحون. سائنس نے آج اس بات کو پروف کیا ہے کہ ہر ستارے کا, ہر سیارے کا ایک آربٹ ہوتا ہے, اور اس کے گرد وہ ریوالو اراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوگا. تو قرآن نے 14 صدیاں پہلے یہ بات بیان کر دی, جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود نہیں تھا, کہ ہر ستارے کا وہ اپنے فلک کے اندر تیر رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی سچی کتاب. اب کوئی شک رہ گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ پھر ہم کیسے اس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا, اور پھر ان کے لیے ویسی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں, کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو, اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی جو انہیں پار لگاتی ہے, اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے, تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. بات سنتے ہیں بس ٹھیک ہے, انسنی کر دیتے ہیں. سنی بات درست سنا پھر ویسے ہی. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے, یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو, تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں, کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. اب ہر بات کا مذاق اڑانا, زکوٰۃ کا مذاق اڑانا کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کا خود کھلائے, ہم کیوں کھلائیں, اللہ کے بندے ہیں, اس طرح مذاق اڑانا, سوال کرنا, کویسچن کرنا. تم بالکل ہی بہک گئے ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کھیڑ درم ہے کہ کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کب میرا حساب ہوگا, کب قیامت آئے گی. بتاؤ اگر تم سچے ہو, دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے, اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے, نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا میں وقت تو نہیں بتاؤں گا, لیکن جب وہ آئے گی نا, پھر تم سے ہونا کچھ نہیں ہے. پھر تم جہاں ہوگے وہیں پھنسے رہو گے, نہ تم وصیت کر سکو گے, نہ تمہارے پاس گھروں کے جانے کے لیے ٹائم ہوگا. ایک دھماکے میں ہر چیز اڑ جائے گی. پھر ایک سور پھونکا جائے گا, اور یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے, گھبرا کر کہیں گے, ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کر کھڑا کیا. یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا, اور رسولوں کی بات سچی تھی. سر جب مرنے کے بعد آپ دوبارہ زندہ ہوں گے, جیسے ہی آپ ڈیتھ کو گلے لگائیں گے, اور اس کے بعد جب آپ نئی دنیا دیکھیں گے نا, پھر آپ کہیں گے اوئے ہوئے 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 فلانا بندہ, فلانا دوست جو میری زندگی میں آیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا اللہ کا بندہ بن جا, فلانا درس جو میں نے سنا تھا کاش میں نے بات مان لی ہوتی. یہ تو مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ یار وہ قرآن کی ساری باتیں سچی تھی. مرنے کے بعد اب آپ یہ سوچیں گے, اور پھر آپ کے پاس ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اٹ از نو یوز ٹو کرائی اوور سپلٹ ملک. کہانی ختم. پھر دوسرا موقع نہیں ہے, ابھی موقع ہیں, وہاں سیکنڈ چانس کوئی نہیں. ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا, یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا, اور رسولوں کی بات سچی تھی. قدر یوسف دا معلوم ہویا,
ਪਾਈਆਂ ਮਿਸਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਕਦਰ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਲਮ ਹੋ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਦਰ ਫੁਲਾਂਦਾ ਬੁਲਬੁਲ ਜਾਣੇ ਸਾਫ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावण वाली। कि अंबिया की कदर और अंबिया की तालीमात की कदर उनसे पूछो जो कब्रों में जा चुके हैं। उनकी जो हालत है ना, उनसे पूछो कि कब्र में जाके तुम्हें कितनी कदर आएगी, काश मैंने रसूल की बात मान ली होती और कुरान की बात मान ली होती। डेथ का क्या है, आज या कल आनी ही आनी, तो अगली ज़िंदगी की तैयारी कर लें। एक ही जोर की आवाज़ होगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। आज किसी पर ज़रा बराबर जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें वैसे ही बता दिया जाएगा जैसे तुम अमल करते रहे थे। आज जन्नती लोग मज़े करने में मशगूल हैं, कल तुमने मज़े किए, आज जन्नती में मज़े किए। अच्छा, अब ये कंसेप्ट नहीं है कि भाई नेक लोगों के लिए दुनिया में कोई मज़ा है ही नहीं, इस पर हम कल बात करेंगे। मिसकंसेप्शन अबाउट इस्लाम पे कल बात करेंगे, लेकिन असल मज़े की बात हो रही है। आज जन्नती लोग मज़े करने में मशगूल हैं, वो और इनकी बीवियां घने सायों में हैं, मसनदों पर तकिए लगाए हुए, हर किस्म की लजीज चीज़ खाने पीने को इनके लिए वहाँ मौजूद है। जो कुछ वो तलब करेंगे उनके लिए हाजिर है। रब रहीम की तरफ से इनको सलाम कहा गया है। अल्लाह सलाम कर रहा है, अल्लाह सलूट कर रहा है। मोमिनीन का यह मर्तबा है कि अल्लाह कहेगा तुम्हें सलाम। और है मुजरिमों, आज तुम छट कर अलग हो जाओ। कल क़यामत के दिन सारे मुजरिमों को, सारे कचरे को साइड पे कर दिया जाएगा। जरा तुम किसी मुजरिम को जरा तुम इस तरफ आना, जरा तुम इस तरफ साइड पे, जरा इस तरफ आना। साइड पे करता है ना उस्ताद किसी शरारती तालिब इल्म को, जरा बाहर निकल। तो मुजरिमों के साथ यही होगा कि क़यामत में सारे जो इंसान इकट्ठे हो जाएंगे ना, जो दुनिया में आए हैं, सब में से अल्लाह ताला जरा मुजरिमों को कहेगा कि जरा छांट के ना जरा इस तरफ आओ, जरा तुम इस तरफ बाहर निकलो, जरा तुम नेक लोगों से अलहदा हो जाओ। कल हो सकता है इस दुनिया में हो सकता है कि मुजरिम और नेक इकट्ठे ही रहे हों। एक घर में भी तो दो तरह के लोग हो सकते हैं ना, लेकिन कल भाई फैमिलियां और होंगी। अहले ईमान की अपनी फैमिली, अहले कुफर की अपनी फैमिली। हो सकता है खुदा न खास्ता हमारी फैमिली में से कोई निकल के उस फैमिली में चला जाए। कल मुजरिम की एक कैटेगरी है, मोमिन की एक कैटेगरी। जरा तुम साइड पर हो जाओ। और क्या किया जाएगा, आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हदायत ना की थी कि शैतान की बंदी ना करो। जैसे हजरत आदम को कहा था वही बात आदम के बच्चों को कि तुम्हें हदायत नहीं की थी शैतान से बच के रहना, ये तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन तुमने बात ना मानी। वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी ही बंदगी करो, यह सीधा रास्ता है। अब अल्लाह ताला मुजरिमों को आखिरी स्पीच दे रहा है। वो आखिरी वो फांसी देने से पहले जो कहते नहीं आखिरी बातें, अल्लाह ताला आखिरी स्पीच दे रहा है मुजरिमों को कि हाँ जी, मैंने तुम्हें कहा नहीं था शैतान की बात नहीं माननी, कहा नहीं था तो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, कहा नहीं था ये सीधा रास्ता है। ये आखिरी स्पीच है। और आगे क्या कहेगा, मगर उसके बावजूद उसने तुम में से एक ग्रोह कसीर को गुमराह कर दिया। ये कुरान कह रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद जहन्नुम में जाएगी, इंसानों में से हम लोगों में से। अल्लाह माफ़ करे। क्या तुम अकल नहीं रखते थे? क्या तुम में अकल नहीं थी? पूरी सूरह यासीन को पढ़ें तो आसमानों को देखो, ज़मीन को देखो, ज़मीन की नबातात को देखो, जोड़ों को देखो, सूरज को देखो, चांद सितारों को देखो। अगर तुम्हारे तक अगर हक बिलफर्ज नहीं भी पहुंचा तो तुम्हें अकल नहीं थी कि इस दुनिया का कोई मालिक खुदा है और उसकी बात माननी चाहिए। तुम अपनी सोच और अकल और ज़मीर के मुताबिक नहीं तुमने फैसला किया, तुम मौजे मारते रहे। तो आगे क्या होगा, ये है वो जहन्नुम। हाँ, मुजरिमों को जहन्नुम के साथ खड़ा करके ना अल्लाह आखिरी स्पीच देगा और कहेगा आप देखो ये जहन्नुम है, चलो ये वही जहन्नुम है जिससे तुमको डराया जाता रहा था और तुम कह रहे थे कोई नहीं मसला, अल्लाह माफ़ कर देगा, खैर है, कोई नहीं, इंजॉय, जवानी है, दीवानी है, सुहानी है, मस्तानी है। जो कुफर तुम दुनिया में करते रहे हो ना, इसकी पदाश में अब इसका ईंधन बनो, रेडी हो जाओ। आज हम इनके मुंह बंद किए देते हैं, अल्लाह ताला उनके मुंह बंद कर देगा, लॉक कर देगा। इनके हाथ हमसे बोलेंगे, इनके हाथ बोलेंगे मुजरिमों के, या हाथ, अच्छा ये उस टाइम भी झूठ बोलेंगे, अल्लाह से कहेंगे हमने ये गुनाह नहीं किए। अल्लाह उनके मुंह पे पट्टियां लगाएगा, लॉक कर देगा, और इनके हाथ बताएंगे कि या अल्लाह इन हाथों से इसने क्या गुनाह किए। इनकी आंखें बताएंगी या अल्लाह इन आंखों से इसने क्या गुनाह किए। इनके पाँव बताएंगे या अल्लाह इन पाँवों से इसने क्या गुनाह किए। उनके जिस्म के एज़ा बोलेंगे। उसकी पैदाश में इनके हाथ हमसे बोलेंगे, इनके पाँव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या करते रहे। इन हाथों से ही हम गुनाह करते हैं ना, ये बोलेंगे कल, ये आपके ऊपर अजाब बन जाएंगे। हम चाहें तो इनकी आंखें मौत ने फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखें कहाँ से इन्हें रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो इन्हें इनकी जगह ही पर इस तरह मसक करके रख दें कि ये ना आगे चल सके ना पीछे पलट सकें। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं उसकी साख्त को हम उलट ही देते हैं। क्या यह हालत देख कर इन्हें अकल नहीं आती? अब शेक्सपियर की एक एम.ए. इंग्लिश में नज़म भी है, 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ के, 5 स्टेजेस ऑफ लाइफ से गालबन 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ उसने स्टेजेस बनाई हैं। ठीक है ना, कि इंसान बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो एंड पे आके फिर बूढ़ा हो जाता है। तो कुरान ने यही बात की है
کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم دوبارہ بدترین حالت میں جاتے ہیں. یعنی جس طرح بچہ ہوتا ہے وہ خود کوئی کام نہیں کر سکتا, اس طرح جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تب بھی وہ خود کوئی کام نہیں کر سکتا. بچہ خود واش روم نہیں کر سکتا, جب انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے وہ خود واش روم نہیں کر سکتا. یعنی سیم سچویشن, یعنی بچے سے لے کے جب بندہ بڑھاپے میں آتا ہے تو وہی کیفیات جو بچے کی تھیں وہی کیفیات بوڑھے میں آنے لگ پڑتی. تو انسان کتنا بے بس ہے, بس 30-40 سال اس کے اندر پاور آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا چیز, اور اس 30-40 سال کی بھی گارنٹی نہیں. جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی کہ تم خود دیکھو یار کہ تم بچے ہوتے ہو پھر خود ہی بوڑھے ہو جاتے ہو. تمہیں یہی دیکھ کے عقل نہیں آتی کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور ہمیں کس کی بندگی کرنی چاہیے. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے. کچھ لوگ کہتے تھے الزام پہ کہ یہ قرآن شعر و شاعری, اللہ نے اس الزام کو رد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو شعر و شاعری سوٹ نہیں کرتی. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں, کسی کا گوشت کھاتے ہیں, اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے مویشی پیدا کیے, ان میں سے کچھ کو یہ جناب سوار ہوتے ہیں یعنی گھوڑے وغیرہ, ٹھیک ہے نا, بیل بھی سواری کے لیے یوز ہو جاتا ہے, ٹانگے کے طور پر, گدھا بھی. تو کچھ پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کچھ کا یہ گوشت کھاتے ہیں, یہ بکرا بھینس وغیرہ ان کا ہم گوشت کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اور کچھ ان کے لیے اور فوائد بھی ہیں. اب اور فوائد سے کیا مراد ہے؟ ان کی کھالیں ہمارے کام آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ایک اور فوائد ہے, ان میں طرح طرح کے مشروبات ہیں. دودھ کا لفظ استعمال نہیں کیا, مشروبات کا ہے. یعنی اس دودھ سے آپ شیک بھی تو بنا سکتے ہیں نا, شیک تو وہ شربت بھی بنا سکتے ہیں دودھ سے. تو انہی جانوروں کے اندر ہمارے لیے مشروبات ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے. کوئی دوست جس کی دوستی میں آپ گناہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن آپ کی مدد نہیں کرے گا. قیامت کے دن تو آتا ہے کہ ماں اپنے دودھ پیچھے بچے کو چھاتی سے اتار کر بھاگ جائے گی اپنی جان بچانے کے لیے. اس ٹائم کوئی کسی کا سکا نہیں ہوگا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم یار ہیں, ہم مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, اس دن ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. اس دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. تو اللہ کے چھوڑ کر کسی کے لیے نافرمانیاں نہ کریں اللہ کی. اس دن صرف اللہ آپ کا سہارا ہوگا. اچھا, وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا, جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں. ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ آپ اندازہ کریں, اللہ کہہ رہے ہیں انسان نے غور نہیں کیا کہ وہ کس طرح پیدا ہوا ہے. ایک گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے انسان کی پیدائش. اتو لے کے تھلے ویکھاں تیرے جسے ولے ویکھاں کیڑی شہدی آکڑ بندیا کیے تیرے پلے ویکھاں. اب یہ پنجاب والوں کو سمجھ آ جاتی ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی سندھ کا اگر سن رہا ہے تو اس کو نہ سمجھ آتی ہو. تو کیڑی شہدی آکڑ بندیا, کس چیز کی آکڑ ہے تیرے کے اندر؟ اپنی پیدائش پہ تو غور کر. اور تم بڑا آکڑ خاں پھنے خاں بن رہا ہے اور اللہ کا نافرمان ہو رہا ہے اور مغرور ہو رہا ہے, تکبر کر رہا ہے. کس چیز کی آکڑ ہے؟ اپنی پیدائش پہ ہی غور کر لے. انسان کی تو بے بسی کی یہی کیفیت ہے کہ وہ بیچارہ تو واش روم جاتا ہے, اسے تو دن میں 3-4 مرتبہ واش روم جانا پڑتا ہے. وہ تو اس طرح کا آدمی ہے, وہ جو کھاتا ہے اسے فضلہ بنا کے نکال دیتا ہے. یہ انسان ہے اور اس میں آکڑ. اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور انہیں اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مر کے کیسے زندہ ہوں گے, اللہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا, تو انہیں یہی کہا جانا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو پہلے کیسے زندہ کیا ہے. اللہ نے آپ کو پہلے کیسے پیدا کیا ہے؟ جب اس نے پہلے آپ کو پیدا کیا ہے تو کیا وہ سیکنڈ ٹائم پیدا نہیں کر سکتا؟ سمپل. اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے لیے چولہے روشن کرتے ہو, یعنی لکڑی سے ہم آگ جلاتے ہیں. کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جانسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں, جبکہ وہ ماہر خلاق ہے, سب سے اچھا کریٹر, سب سے اچھا مصور اللہ ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, یہ تمہارا کام ہے, تمہیں ٹائم لگتا ہے کوئی بلڈنگ بنانے میں, کوئی چیز بنانے میں, اللہ نے تو کن کہنا ہے. وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. صدق اللہ العظیم. سورہ ملک کی طرف آ جائیں, جلدی ہم کور کریں گے انشاءاللہ, کر لیں گے, بے فکر رہیں. 2-4 منٹ اوپر ہوئے تو مجھے معاف کیجیے گا. 29 پارے کی پہلی صورت ہے. سورہ ملک کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو عشاء کی نماز کو اس سے پڑھتا ہے یا سونے سے پہلے پڑھ لے تو سورہ ملک جو ہے وہ قبر کے عذاب سے حفاظت کرتی ہے. سورہ ملک جو ٹھیک آ رہا ہے.
سورہ ملک جو ہے وہ انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی. تو سورہ ملک کی یاد بھی کر لیں اور سورہ ملک کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام بھی کر لیں. یہ چھوٹے چھوٹے اذکار بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنا, سورہ ملک, ٹھیک ہے. تو آج جی سورہ ملک کی طرف جلدی سے پڑھتے ہیں. 2 رکوع کی مختصر سی صورت ہے لیکن مشہور صورت ہے, تو ہم نے کہا کہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی آپ نے ہمیں پڑھائی نہیں ہے, تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک بھی مکی ہے. وہی مضمون ہے, اللہ, ہدایت, آخرت, ٹھیک ہے نا, اللہ کی تخلیقات, اللہ کی کریشن, یہی مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے. تو تبارک الذی بیدہ الملک, نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے. بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں, اس کے, اچھا اب اس کا یہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب ہم کہتے ہیں نا مثال کے طور پر یار وہ پرنسپل کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اب پرنسپل کے ہاتھ میں تو نہیں نا ہر چیز, یعنی پرنسپل کے پاس اختیار ہے. تو یہاں پر اللہ کے اختیار کی بات ہو رہی کہ تبارک الذی بیدہ الملک, نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. پوری کائنات, دنیا نہیں, پوری کائنات کے اختیار اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے پاس. اور وہ ماہر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یہ زندگی کا مقصد ایک ہی ہے. اللہ نے اس زندگی کو بنایا, ہمیں پیدا کیا کہ دیکھے کہ کس انسان کا کریکٹر اچھا ہے, کون اچھے عمل کرتا ہے, کون زنا سے, کون برائی سے, کون بددیانتی سے, کون چوری سے, کون بے شرمی سے بچتا ہے اور اپنے کریکٹر کو مضبوط کرتا ہے. یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا داغ تو اچھے ہوتے ہیں اور کریکٹر ڈھیلا ہے, یہ جو بات ہے کریکٹر ڈھیلا ہے یا ماں دا لاڈلا بگڑ گیا, یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. جس کا کریکٹر ہے وہی بندہ ہے اصل میں, اور ریسپیکٹ بھی اسی کی ہوتی ہے. آج بھی جو بندہ جس کا ہو نا کہ پتہ ہو کہ بھائی یہ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے, یہ کبھی گالی نہیں دے گا, اس کے زبان سے کوئی گندا لفظ نہیں نکلے گا, پتہ ہو یہ بندہ کبھی ہینکی پینکی نہیں کرے گا, 2 نمبری نہیں کرے گا, یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا, بھائی آٹومیٹکلی اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. ہم رسپیکٹ اور فیم تلاش کرتے ہیں 2 نمبریوں میں نا. فیم ہے کریکٹر میں, فیم ہے اخلاق میں, فیم ہے کردار میں, فیم ہے اصول پرستی میں. سارے اسپیکٹ کریں گے آپ کی. تو ہم نے زندگی بنائی اس لیے کہ دیکھیں کون اچھے اعمال کرتا ہے. وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے, یعنی وہ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے, عذاب دینا چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے. یہ دونوں صفات اسی بات کی جو بار بار آتا ہے نا کہ واللہ وہو العزیز الغفور یا وہو العزیز الحکیم, کہ ایک تو وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے, لیکن یہ نہ بھولنا کہ وہ عذاب بھی دے سکتا ہے, وہ زبردست بھی ہے, وہ جابر بھی ہے, وہ قوت والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دونوں صفات میں یاد رکھیں. ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے, جنت کا لالچ بھی رکھیں, جہنم کا خوف بھی رکھیں. اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کوئی اٹھائی جانا اور اسی پہ بات کیے جانا اور دوسری کو بھول جانا, یہ عدل نہیں ہے. دونوں چیزیں مد نظر رکھیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی, جس نے طے برطے 7 آسمان بنائے, 7 آسمان بنائے اللہ نے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. اچھا میتھ میں غلطی ہو جاتی ہے, مشینوں میں غلطی ہو جاتی ہے, ہم کوئی پینٹنگ بنائیں تو ہم سرکل میں غلطی کر دیتے ہیں, چھوٹی موٹی غلطیاں, دراڑیں, ہم جو گھر بناتے ہیں اس میں دراڑیں آ جاتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس ذرا دنیا پہ غور کرو, تمہیں کہیں کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ صدیوں سے یہ دنیا چل رہی ہے, صدیوں تک چلے گی. تمہیں کہیں کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی بے ربطی نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی ایسے نظر آتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا؟ کوئی بے ربطگی, کوئی مطلب مس مینجمنٹ نظر آ رہی ہے اللہ کے نظام میں, اتنے بڑے نظام میں, اور تم جو چیز کرتے ہو وہ مس مینج ہو جاتی. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو, پھر ذرا دنیا پہ غور کرو اور دیکھو کہ بے ربطی ہے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. بار بار نگاہ دوڑاؤ, ذرا چیک کرو, دنیا کو ایکسپلور کرو, دیکھو کہیں کوئی بے ربطی, کوئی دراڑ, کہیں مس مینجمنٹ نظر آ رہی ہے اللہ کے نظام میں؟ نہیں. تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹے گی, لیکن تمہیں اللہ کے نظام میں کوئی بے ربطی نظر نہیں آئے گی. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے راستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. اچھا پیچھے بات آ رہی ہے کہ ہم نے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا, اس کی تفصیل پڑھ لیں, لیکن یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ ان سے مراد حضرت عمر کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ, حضرت حفصہ ہے, اور سیدھی راہ سے نہیں, یہ غلط میں آ گیا ہوں, سوری. آسمان کو چراغوں سے راستہ کیا اور شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا. اب اس میں نا سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, پرانے زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ نجومیوں کے پاس جو ہے نا وہ غیب کا علم ہے, شیاطین ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور وہ غیب کا علم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں کا علم کوئی نہیں لے سکتا. ایون جو شیاطین ہے نا
وہ بھی جب آسمان کی طرف جاتے ہیں نا کہ غیب کی خبریں پتہ کر لیں، تو ان کو پتھر، کوئی جلتے ہوئے پتھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، شہاب ثاقب، وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں عرش والے علاقے کی، وہاں سے وہ کوئی اوپر نہیں جانے دیتے کسی کو۔ تو اس کی مثال آپ اس طرح، سائنس نے اس کے متعلق یہ تحقیق کی ہے کہ اللہ نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے شیطان بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے کہ ہم ان کے پیچھے ایک پتھر لگا دیتے ہیں، شہاب ثاقب، آگے الفاظ ہیں کسی اور جگہ پہ۔ تو جو آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا کہ میٹیورائٹس ہوتے ہیں، ایک جو چھوٹے چھوٹے پتھر زمین پہ گرے ہوتے ہیں، سائنس میں پڑھا نا آپ نے۔ تو تحقیق کے مطابق کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو آسمان پر جب کوئی ستارہ یا سیارہ ٹوٹتا ہے، یا سیارے سے نکلنے والے جو چھوٹے پتھر ہیں جو خلاؤں میں معلق ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، وہ سارے پتھر، ڈھیر سارے چھوٹی چھوٹی کنکریاں یا بڑے بڑے پتھر، ٹھیک ہے نا، وہ ان شیطانوں کا پیچھا کرتے ہیں اور شیطانوں کو لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بعض اوقات تو کچھ پتھر زمین پر بھی گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میٹیورائٹس اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کچھ سائنسدان نے کہا ہے کہ ان سے مراد یہ وہی ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، دیکھیں اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ تو غلط بھی ہو سکتی ہے بات، لیکن کچھ کی تحقیق یہ بھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے۔ جہنم میں جب وہ پھینکے جائیں گے نا، تو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی، وہ پیاسی ہوگی کہ اور لوگ آئیں، وہ آگ اپنے اندر سمو لے جائے گی۔ دیکھیں ماچس کی ایک تیلی پہ 10 سیکنڈ بھی زیادہ ہیں، 5 سیکنڈ سے زیادہ انگلی نہیں رکھی جاتی۔ کہاں ہمیشہ کی جہنم؟ کیسے ہم اپنی خواہشات کو پورا کر کے جہنموں کا سودا کر لیتے ہیں، کیسے؟ تو جب وہ پھینک، کتنا خوف کا ماحول ہوگا، کتنا ہولناک اور کہہ لیں کہ ہاریبل اور ماحول ہوگا کہ جہنم دھاڑ رہی ہوگی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے نا، جب وہ جلیں گے تو ان کی چیخنے اور دھاڑنے کی باتیں آئیں گی، ان کی چیخنے اور دھاڑنے کی باتیں آئیں گی۔ جہنم الگ دھاڑ رہی ہوگی اور جہنم میں جلنے والے الگ دھاڑ رہے ہوں گے، اور اس کے پاس مجرم کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے سورہ یاسین میں پڑھا نا، مجرموں کو جہنم کے پاس اللہ کھڑا کر کے کہے گا، وہ کیا حالت ہوگی، وہ کیا منظر ہوگا۔ تم آگے کیا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کفر کیا ہے؟ کفر میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، کفر کی تفصیل میں انشاءاللہ کل کروں گا۔ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبو، لوگوں کے پورے پورے جتھے اٹھا کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ہر بار جب کوئی انبو اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کرندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا تو آیا تھا، میں نے کسی کلاس میں قرآن پڑھا تو تھا، مجھے کسی دوست نے کہا تو تھا، میرے پاس حق بات پہنچی تو تھی، لیکن میں نے خود اپنی مرضی کی تھی۔ اب اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہنم میں جانے والا ہر بندہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ ہاں میرے تک حق پہنچا تھا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ کوئی ایوے ہی نہیں جہنم میں چلا جائے گا۔ وہ اس بات کا جہنم کے جانے سے پہلے فرشتے جب اسے پوچھیں گے نا کہ تمہیں نہیں حق بات پتہ چلی تھی، وہ کہیں گے پتہ چلی تھی، ہم نے خود زیادتی کی، ہم نے نہیں مانی۔ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے، کاش ہم نے اس ٹائم بات سن لی ہوتی، لیکن کاش پھر کاش تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کریں گے، فاعترفوا بذنبہم، ہر جہنمی خود اعتراف کرے گا کہ میں غلط کر کے آیا ہوں، یہ ایویں نہیں کسی کو ڈال دیا جائے گا۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بے دیکھے غیب 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 بے دیکھے بغیر محسوس کیے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا؟ بڑی مین آیت ہے اس سورت کی، الا یعلم من خلق، کیا اللہ ہی انسان کو نہیں جانتا؟ کیا اللہ ہی انسانی سائیکالوجی سے واقف نہیں ہے؟ کیا اللہ ہی تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو نہیں پتا ہمارے مسائل؟ وہ جس نے کریٹ کیا ہے وہ تمہیں زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ تمہارے مسائل کا زیادہ اچھا حل جانتا ہے، اس لیے تم اس کی بات مانو، تم اپنی رائے نہ ڈالو کہ ایسے کر لینا چاہیے۔ تمہیں جس نے کریٹ کیا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے اس قرآن کے مطابق، تو وہ تمہیں زیادہ جانتا ہے اور تمہارے لیے زیادہ بہتر کیا ہے وہ جانتا ہے، تو اس کی بات مانو۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ ہم انشاءاللہ جلدی اس کو کور کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو وہ جو آسمان میں ہے، تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟
پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ یہ پرندے جن کو بچپن سے ہی اڑنا آتا ہے، انہیں اڑنا کون سکھاتا ہے؟ یہ پرندوں نے اڑنے کی اکیڈمیز کہاں سے لی ہیں ذرا مجھے بتائیں؟ یہ فرشتوں نے مچھلیوں نے تیرنے کی کلاسز کہاں سے لی ہیں؟ اللہ نے ان کو سکھایا ہے. ان کی ایسی باڈی دی ہے، فیدرز دیے ہیں، پر دیے ہیں. ان کی فطرت میں یہ چیزیں ودیت کی ہیں اور وہ نیچرلی ان کو جانتے ہیں. تو جو جس جہاز جن اصولوں پہ چلتا ہے، پرندے کے پر وہی اصول ہے نا، وہی اصول کار فرمائے جہاز کے اندر، پلینز کے اندر. اور پرندہ ان پروں کی طرح وہ ان پروں وہ پر دیے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی جہاز کا تو جو بیسیکلی سٹرکچر اور ڈھانچہ ہے وہ تو اللہ نے دیا پرندے کی صورت میں، ٹھیک ہے نا. تو انسان نے اس سے سیکھا. تو کیا تم اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ پھر پلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے. یعنی ہوا میں ایسے اصول اور ایسے قوانین کار فرما ہیں جو جہاز کو بھی ہوا میں تھامے رکھتے ہیں. جس طرح وہ قانون ہے نا کہ نان کنڈکٹر اور کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی لکڑی کے متعلق کہا جاتا ہے. لوہے میں کرنٹ آ جاتی ہے، لکڑی میں نہیں آتی، نان کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہے. پھر لکڑی جو ہے وہ ہر چیز سمندر میں ڈوب جاتی ہے. بڑی دلچسپ بات ہے، لکڑی کو جب آپ پھینکیں تو لکڑی اوپر آ جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لکڑی کو وہ ان قوانین کا تابع کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا. تبھی تو لکڑی سے بنی ہوئی کشتیاں زمین کے اوپر تیرتی ہیں. نہیں تو اللہ تعالیٰ اگر لکڑی کو وہ صفات نہ دیتا اس کے میٹیریل کے اندر تو وہ لکڑی بھی ڈوب جاتی اور سمندروں میں ہم نہ چل پھر سکتے. تو اللہ نے اگر سمندر بنایا تو ایسی نباتات اور ایسی چیزیں بھی بنائی کہ جو اس سمندر کے اوپر چل سکیں، اور ایسی بھی بنائی جو اس سمندر کے اندر ڈوب جائے. اللہ کے قوانین ہے. یہ کنڈکٹر اور نان کنڈکٹر یہ تو اللہ کا سارا ہے معاملہ. ٹھیک ہے جی. سوائے جو انہیں تھامے ہوئے وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر ہے بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر ہے جو تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. آگے چلیں جی. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ ہم نے 2 دن پہلے بھی پڑھا کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف بارش روک دے تو ہماری روٹی کہاں جائے گی بھائی؟ رزق تو نکلتا ہی سارا زمین سے. کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا اگر رزق دینے والا اللہ ہے نا؟ تو پھر یہ جو تمہارا ڈگریوں پہ یقین ہے نا کہ جناب یہ اور یہ اور یہ ذرا یقین تھوڑا کم کرو. اللہ پہ رزق کا رزق پہ یقین، یہ بھی ہم کل پڑھیں گے مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام میں کہ رزق کا معاملہ کیا ہے. رحمان اپنا رزق روک لے تو تمہیں کون کھلائے گا؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ یعنی وہ جو منہ اندھائے چل رہا ہے وہ سیدھے رستے پر چلے گا یا جو سیدھا ڈائریکٹلی فوکس کر کے چل رہا ہے وہ سیدھے رستے پر ہوگا؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقت دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. دلوں سے غلط سوچتے ہو، غلط ارادے کرتے ہو، کانوں سے غلط سنتے ہو، اللہ کے دیے ہوئے آنکھوں سے غلط دیکھتے ہو، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہو. اللہ نے سب دیا لیکن تم ان کا شکر ادا نہیں کرتے. شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے جس طرح ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہم ان کو استعمال کریں اللہ کے حکم کے مطابق. تو یہ ان چیزوں کا شکر ہے. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اللہ نے ہی پھیلایا. جس طرح سائے سمٹ کے اللہ کی طرف جاتے ہیں اس طرح انسان جو سمٹے ہوئے ہیں نا زمین میں، ان ساروں نے قیامت کے دن اکٹھے ہو کے واپس وہیں جانا ہے جہاں سے نکلے. اللہ نے تم کو پھیلایا ہے اور اللہ ہی جو ہے تمہیں واپس سمیٹے جاؤ گے اللہ کی طرف. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہوگا. انکار کا میں کل ڈیٹیل میں آپ کو معنی بتا دوں گا. اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. اب جب عذاب آ جائے گا نا تو پھر کہا جائے گا کہ یہ جس عذاب کو تم کہتے تھے نا کہ یہ نہیں آنا، یہ کب آئے گا، لا کے دکھاؤ، اب اس کو بھگتو. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ سوچ نکال دیں کہ یہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. یہ سوچ نہ رکھیں. یہ سوچ ہونی چاہیے کہ مجھے جب میں گناہ کر رہا ہوں مجھے عذاب سے کون بچائے گا. اللہ کے نبی کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کو کہ یہ فکر چھوڑ دیں کہ اللہ تمہیں بخشے گا کہ نہیں بخشے گا. تم اپنی فکر کرو کہ تمہیں اللہ عذاب دے گا، تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا. تو اپنی فکر کریں بھائی. ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ایمان لائیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صحیح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی ان قریب کہ غلط کون تھا اور صحیح کون تھا. دنیا میں فیصلے نہیں ہونے، فیصلے آخرت میں ہونے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتے ہوئے سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا. اب عرب والے چونکہ ڈائریکٹ مخاطب ہیں
تو عرب کے اندر کنویں ہوتے تھے جہاں سے وہ پانی پیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں کنوؤں کا پانی نیچے سے روک لوں اور خشک کر دوں تو تمہیں پانی کون پلائے گا؟ تمہارا تو تم سارے پیاسے مر جاؤ گے. صحراؤں میں کنویں ہی ہوتے ہیں نا. تو صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ملک ہے. اب اعلان سن لیں جی کہ واٹس ایپ گروپس میں کوئی نیا ممبر ایڈ نہیں ہوگا. کسی کو نیا ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ غلطیاں کرتے ہیں, آپ لنک شیئر کرنے لگ پڑتے ہیں اور واٹس ایپ گروپ میں لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں. اب واٹس ایپ گروپ میں ہم نے کسی کو ایڈ نہیں کرنا. جو آگے وہ آگے, انہیں کو سرٹیفکیٹ ملے گا. ہاں, لیکچر آپ جب چاہیں سن سکتے ہیں اس فیس بک گروپ میں یا یوٹیوب پر. ٹھیک ہے جی. تو واٹس ایپ گروپ والی کہانی کوئی نہیں ہے. جو آگے وہ آگے, اب انہیں کی اٹینڈنس ہوگی. باقی لیکچر سن سکتے ہیں. کل آپ اپنے دوستوں کو, اپنے کزنوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, سب کو کہیں کہ اس گروپ میں آؤ. آپ کے جو دوست ہیں آپ ان کو فیس بک پہ انوائٹ کر سکتے ہیں اور اس گروپ میں آ سکتے ہیں. یہی طریقہ کار ہے. لنک کے تھرو نہیں آ سکتے, گروپ کلوز ہو چکا ہے. اور کل کے لیکچر میں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کریں. ہر بندہ, اگر 300-400 لوگ اس لیکچر کو سن رہے ہیں تو ہر بندے کی ذمہ داری یہ ہوم ورک ہے کہ کم از کم ایک کو اپنے ساتھ لے کر آئے. کل کے لیے, صرف کل 1.5 گھنٹے کے لیے اس کو تیار کر لے ابھی سے. اور زیادہ سے زیادہ لانا چاہیں تو آپ 10-15 کو لائیں. کل ذرا بڑا سیشن ہم کرنا چاہتے ہیں, اور سیشن چونکہ امپورٹنٹ بہت ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو مسکنسیپشنز ہیں اسلام کے متعلق کہ بھئی اسلام گرل فرینڈ نہیں بنانے دیتا, اسلام عیاشی نہیں کرنے دیتا, یہ 4 شادیاں کیا ہیں جی, پھر یہ عورت کو وراثت میں 1 حصہ کیوں ہے, مرد کا 2 حصے کیوں ہیں, پھر ہمارے ذہن میں سوال ہے جی کہ جناب اللہ تعالیٰ اتنا عذاب ہمیں کیوں دے گا, پھر ہمارے ذہن میں سوال ہے کہ اسلام اتنا سخت کیوں ہے, اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں, پھر ہمارے ذہن میں سوال ہے کہ جناب یہ رزق کسی کو زیادہ کیوں مل جاتا ہے, کسی کو کم کیوں مل جاتا ہے, پھر ہمارے ذہن میں سوال ہے یہ مسلمان کیوں رول رہے ہیں حالانکہ ہم مسلمان ہیں, کافر انجوائے کر رہے ہیں. بہت سارے سوال ہیں. مطلب میں اگر کیٹیگرائز کروں تو یہ کوئی 15-20-25 مسکنسیپشنز بنتی ہیں جو ہماری یوتھ کے اندر. حقوق اللہ زیادہ اہم ہے کہ حقوق العباد زیادہ اہم ہے, یہ ساری مسکنسیپشنز ہیں. تو ان سوالوں کو ہم لاجیکلی ایڈریس کریں گے. کل ہم نے یہی کرنا ہے قرآن کی روشنی میں. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بڑے مزے کا ٹاپک ہے. کل آپ کے سارے سوالوں کو آپ کو انشاءاللہ جواب ملے گا. اور آپ کے جو سوال ہیں, جو آپ کو کوئی مسکنسیپشن ہے, آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں. مسکنسیپشن یہ نہیں کہ آپ اپنا کوئی سوال کر دیں, کہ جو آپ کا متعلق اسلام کے متعلق کوئی کویشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. مطلب جس بھی آپ کو تسلی نہیں ہوتی کہ یہ کیسے تقدیر کا مسئلہ, تقدیر, ہر چیز تقدیر ہے تو ہم کیا کریں, یہ ساری بڑی مسکنسیپشن ہے. ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. آپ کا کبھی سوال ہے تو آپ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے ٹائم ہوا تو اس مسکنسیپشن کو بھی ایڈریس کریں. ٹھیک ہے جی. تو کل کا لیکچر بڑا زبردست ہے. زیادہ سے زیادہ 2-2, 4-4, 5-5 دوستوں کو اس میں شریک کریں, گروپ میں انوائٹ کریں اور کل کے لیکچر کو سنیں. ٹھیک ہے. اور اٹینڈنس اپنے اٹینڈنس انچارج کو لگوائیں. جس کی نہیں لگی وہ پریشان نہ ہو, وہ اٹینڈنس انچارج سے رابطے میرے, تو اس کی اٹینڈنس بھی لگ جائے گی. تو کل کے لیے ذرا نٹ قابل کس لیں, اور کل بہت زبردست لیکچر ہونے والا ہے, مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.